اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سب کی آمد کا بہت بہت شکریہ۔ معزز سامعین، اسلام دین فطرت ہے اور ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ یہ اور ان جیسے بہت سارے جملے ہم اکثر سنتے رہتے ہیں اور اس پر ہمارا ایمان بھی ہے۔ عرصے سے ایک خاص گروہ کی طرف سے یہ بات سامنے لائی گئی ہے کہ اسلام دراصل اس کا مخاطب جو ہے وہ خالی فرد ہے، یعنی ایک اجتماعیت جو ہے وہ اسلام کا بنیادی مخاطب نہیں ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ جو اجتماعی معاملات ہیں وہ بھی اسلام کا مین فوکس نہیں ہے۔ تو اگر اسلام ایک آفاقی مذہب ہے یا دین ہے تو ہم یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ اس کا کیا ورلڈ ویو ہے، کیا اس کا جہانی نظریہ ہے، اور اس میں مختلف اینٹیٹیز کے مابین کیا تعلق اور کیا واسطہ ہے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ ایک بہت دقت طلب اور گہرا موضوع ہے، تو اسی لیے اس پر گائیڈنس لینے کے لیے ہم نے مدعو کیا ہے اپنے مابین جناب پروفیسر شاہد ہاشمی صاحب کو۔ یہ مربی ہیں، اسکالر ہیں، اسلامک ریسرچ اکیڈمی کے سربراہ ہیں، ساری عمر درس و تدریس سے وابستہ رہے ہیں اور آج کل بھی مصروف ہیں۔ تو پہلے سوال کی طرف ذرا رخ کرتے ہیں کہ مسلمانوں کی اکثریت کا خیال یہ ہے کہ اسلام میں ہر چھوٹے سے چھوٹے اور بڑے سے بڑے مسئلے کا حل موجود ہے۔ تو اگر یہ بات ہے اور تمام ریجنل، انٹرنیشنل، ہر قسم کے مسائل کا حل موجود ہے اسلام میں، تو اسلام کا کیا جہانی نظریہ ہے اور کیا اس کا ورلڈ ویو ہے اور اینٹیٹیز کے مابین کیا تعلق ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے بات کرنے کا موقع بھی دیا اور بہت اہم موضوع پر گفتگو کرنا طے کیا ہے۔ دیکھیے، اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ موضوع گفتگو اسلام اور مسلمان ہی ہیں، لیکن اس میں مسئلہ یہ ہے کہ شاخوں پر بات ہو رہی ہے، جزیات پر بات ہو رہی ہے، اسلام کی تفصیلات پر بات ہو رہی ہے، اور مسلمان بھی اسی کا جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ غالب تہذیب اور اس کے ماننے والوں کی شاید شعوری کوشش ہے کہ جو جڑ ہے، جو اصل ہے، جو بنیاد ہے، وہاں سے بات کرنا شروع کی جائے۔ میری سوچی سمجھی رائے یہ ہے کہ اسلام کا مقدمہ پیش کرتے ہوئے یا اسلام کا دفاع کرتے ہوئے سب سے اہم جو چیز ہے وہ اسلام کی بنیادوں کو سمجھنا ہے، اسلام کا تصور انسان و جہان، تصور حیات و کائنات، ورلڈ ویو جاننا ہے۔ اگر ہم اس پہ تفصیل سے بات سمجھ لیں تو اس کے بعد اسلام کی جو تفصیلات ہیں، جو شاخیں ہیں، وہ سب اس سے ہم آہنگ ہو جاتی ہیں اور ان کا دفاع بھی سہل ہو جاتا ہے، اور اسلام کے مخالف جو مقدمہ ہے وہ کمزور پڑ جاتا ہے۔ دیکھیں، ہمارا دین جن دعووں کے ساتھ کام شروع کرتا ہے، بات شروع کرتا ہے، اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ پوری کائنات کسی خالق نے بنائی ہے، کسی رب نے بنائی ہے، کسی الہ کے کنٹرول میں ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ ہے، وحدہ لا شریک ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ وہ کائنات کا حصہ نہیں ہے، کائنات سے ماورا ہے، کائنات اس کی تخلیق ہے اور وہ خالق ہے۔ یہ بنیادی فرق سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ خالق ہے، باقی سب چیزیں اس کی مخلوق ہیں۔ دوسری اہم چیز یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے زمین پر بھیجا ہے کسی خاص مقصد کے لیے۔ ایسا نہیں ہے کہ زمین پہ بہت سارے جاندار ہیں، جانور ہیں، چرند پرند ہیں، مادی اشیاء ہیں، ان میں سے ایک مادی شے یا ایک جانور انسان بھی ہے، یا کوئی ایسا ایوولوشن ہوا کہ جس سے خود بخود چیزیں بنتی چلی گئیں، اس میں سے ایک شاخ نکلی، وہ انسان بن گئی۔ اسلام اس سے اتفاق نہیں کرتا، بلکہ جو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر جاندار کو الگ الگ پیدا کیا ہے، اور اگر کوئی ایوولوشن ہوئی ہے، کوئی ارتقا ہوا ہے، تو وہ اس کے بعد ہوا ہے اور اس مخصوص نوع میں ہوا ہے۔ وہ جغرافیہ کے لحاظ سے بھی ہوا ہے، وہ موسم کے لحاظ سے بھی ہوا ہے، وہ زندگی کی جدوجہد کے لحاظ سے بھی ہوا ہے، وقت کے تقاضوں کے لحاظ سے بھی ہوا ہے۔
لیکن ایسا نہیں ہے کہ انسان سے پہلے کوئی اور وجود تھا، اس میں سے انسان پھر ترقی پا کر انسان بن گیا۔ ہم چمپینزی کی اولاد ہیں یا کسی اور کی، میں اسے اتفاق نہیں کرتا جتنا میں نے دین کو سمجھا ہے، جتنے میں نے عقل کو استعمال کیا ہے۔ تو انسان کا خالق اللہ تعالیٰ ہے، اور خالق ایسا نہیں ہے کہ جو 6 دن میں کائنات بنانے کے بعد 7ویں دن ریٹائرمنٹ پہ چلا گیا، آرام کر رہا ہے، بلکہ ہمہ وقت ہمہ جہت وہ بیدار ہے، نہ سوتا ہے، نہ اسے اونگ آتی ہے، نہ وہ غافل ہوتا ہے، نہ وہ بے خبر ہے، اور اس کا مکمل کنٹرول ہے ہر چیز پر، اور انسان کہیں سے بھی نکل کر اس کے کنٹرول سے باہر نہیں جا سکتا۔ تیسری چیز یہ ہے کہ جب انسان کو ایک خاص مقصد سے پیدا کیا ہے، اور اس کا صرف ایک جسمانی اور مادی اور بایولوجیکل وجود نہیں ہے بلکہ ایک اخلاقی وجود بھی ہے، تو لازماً اس کے لیے اخلاقی ضابطے چاہیے، مورل لاز چاہیے۔ اب یہ دیکھیے یہاں پر کہ ایک بکری ہے، ایک گھوڑا ہے، ایک مچھلی ہے، ایک پرندہ ہے، اس کا پورا لائف سائیکل، پوری زندگی کا جو عرصہ ہے وہ ایک خاص قانون کا تابع ہے جس میں اس کا کوئی اختیار نہیں ہے، اور اس میں حلال و حرام، جائز ناجائز، درست صحیح، اخلاق بد اخلاقی کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ وہ اس نیچرل لا کا پابند ہے، وہ پرندہ، وہ جانور، وہ جو بھی چیز بھی ہے۔ انسان اس لحاظ سے خود بھی پابند ہے کچھ نیچرل لاز کا، اس کو تبدیل نہیں کر سکتا۔ وہ مثلا آنکھ سے سن نہیں سکتے اور کان سے دیکھ نہیں سکتے، دل کی دھڑکن کو بند کرنے کے بعد ہم بہت دیر تک جی نہیں سکتے سوائے اس کے کہ ہارٹ اینڈ لنگ مشین تھوڑی دیر اس کو زندہ رکھے۔ عام حالات میں انسان منہ سے ہی کھائے گا، اگر ناک سے نالی لے کر کھانا دیا جاتا ہے تو عام حالات نہیں ہیں وہ۔ انسان کا لائف سائیکل جو ہے وہ بالکل ایک جیسا چلا آ رہا ہے اور چلتا رہے گا اسی طرح سے۔ اس کی پیدائش، اس کے مرنے، اس کی جوانی اور بڑھاپا اور اس کے ڈکے، یہ سب جو ہے ایک فطری قانون کے تحت ہے۔ تو یہ اس کا ایک پہلو، حیوانی پہلو۔ لیکن دوسرا یہ ہے کہ انسان بہت با اختیار بنایا گیا ہے کہ وہ خود طے کر سکتا ہے، مثلا وہ سچ بھی بول سکتا ہے، جھوٹ بھی بول سکتا ہے، وہ کسی کو راحت بھی پہنچا سکتا ہے، اذیت بھی دے سکتا ہے، وہ ایمانداری بھی کر سکتا ہے، بے ایمانی بھی کر سکتا ہے، اپنے کھانے میں، پینے میں، پہننے میں، طرز و ادا میں 100 طریقے اختیار کر سکتا ہے، اس کا اختیار ہے، اسے آزادی دی گئی اس معاملے میں، اور اسی کے لحاظ سے اسے عقل بھی دی گئی جسے میں عقل خلاق کہتا ہوں۔ تو زندگی کا اتنا بڑا دائرہ ہے جو اس کے اختیار میں ہے، جس پہ فطری قوانین لاگو نہیں ہوتے، تو لازماً اس کے لیے کوئی مورل لا ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ مورل لا اپنے انبیاء کے ذریعے سے دیا، جس کو دین کہتے ہیں، اور دین کے تابع پھر شریعت ہے۔ جدید تہذیب جو کہلاتی ہے اس نے تو وحی کا انکار کر دیا یا وحی کو غیر مؤثر کر دیا، اس کے نتیجے میں شریعت بھی غیر مؤثر ہو گئی۔ تو یہ خلا پیدا ہوا، اس کو انہوں نے انسان کے بنائے ہوئے قوانین کے ذریعے سے، ضابطوں کے ذریعے سے پر کرنے کی کوشش کی، یعنی خدائی کا اختیار انسان نے خود سنبھال لیا۔ اسلام کہتا ہے کہ نہیں، یہ دوسرا جو دائرہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ، اس کی کتاب، اس کے انبیاء ہی بتائیں گے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ اس کے بعد ایک تیسرا دائرہ بھی آتا ہے جو انسان کو، جس میں آزادی حاصل ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو چھوڑ دیا ہے کہ وہ جس طرح چاہے کام کرے، اور جس کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں ہے، کافر بھی کام کر سکتا ہے اور مسلمان بھی کر سکتا ہے۔ وہ مثال کے طور پر کائناتی قوتوں کے راز معلوم کرنا، اس کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کے استعمال میں تعلق تو ہے۔ مثلا انسان نے ایٹمی صلاحیت حاصل کر لی، اس کے لیے ایمان اور غیر ایمان کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، لیکن ایٹمی صلاحیت جو حاصل کی ہے اس کو کس کام کے لیے استعمال کرے، کس کے لیے استعمال نہ کرے، یہاں شرعی قوانین آ جاتے ہیں، یہاں اخلاقی قوانین آ جاتے ہیں کہ ایٹمی طاقت کا وہ استعمال کہ جو انسانیت کے لیے، اللہ کی مخلوق کے لیے، زندگی کے لیے نقصان دہ ہو، اسے گریز کیا جائے، بلکہ سختی سے روکا جائے، اور جو چیزیں انسانوں کے لیے، زندگی کے لیے، سب کے لیے بھلے کی ہیں، فائدہ مند ہیں، ان کو بروئے کار لایا جائے۔ لیکن خود ایٹمی صلاحیت حاصل کرنا، کائنات میں بہت ساری ریز ہیں، ایکس رے ہے مثال کے طور پر، لیزر شعاعیں ہیں، یہ دریافت کی انسان نے، اور اس کے لیے کسی ایمان کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ ٹریفک کا نظام بناتے ہیں، سڑک پہ دائیں چلیں گے، بائیں چلیں، گاڑی کدھر چلے گی، یہ انسانوں کے اختیار میں، اس میں شرعی قوانین کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ انسان اپنی سہولت کے لحاظ سے طے کر سکتا ہے، تبدیل کر سکتا ہے، لیکن یہ تابع رہے گی اخلاقی قانون کے۔
اس سے نکل کر نہیں کریں گے آپ کچھ طے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کا اور کتابوں کا سلسلہ بھیجا۔ چونکہ انسان ایک بااختیار مخلوق ہے اور اخلاقی وجود ہے اور اس کو ایک اخلاقی ضابطہ دیا گیا ہے، تو اگلا مرحلہ خود بخود آ جاتا ہے کہ پھر اس کا حساب کتاب بھی ہونا چاہیے، اور جس نے اس پر عمل کیا اور جس نے عمل نہیں کیا دونوں کا انجام یکساں نہیں ہونا چاہیے، چنانچہ آخرت ہے اس کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اس دنیا کے بارے میں جو تصورات دیے ہیں، جس کو ہم ورلڈ ویو کہہ سکتے ہیں، یہ پہلی بات یہ ہے کہ اس کا ایک خالق، مالک، رازق اور حاکم ہے۔ دوسرا یہ کہ انسان با اختیار بھی ہے، اس کا اخلاقی وجود بھی ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ اس کے لیے اخلاقی قوانین چاہیے جو اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ وہ دیں، اور انسان پابند ہے کہ اس پہ چلے، اور اس کے لیے انبیاء اور کتابوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ ان سب چیزوں کو سبب کرنے کے لیے، ان کا حساب کرنے کے لیے کہ آخرت ضروری ہے اور اس کو ماننا ضروری ہے، اس لیے کہ انسان جن آزادیوں سے متصف کیا گیا ہے، جو آزادیاں اسے دی گئی ہیں، ان کے درست استعمال کے لیے بھی یہ تصور آخرت کا ہونا ضروری ہے۔ بہت سے مواقع ایسے آتے ہیں کہ انسان اتنا با اختیار ہو جاتا ہے کہ من مانی کرنے لگتا ہے، اگر اس کو اس کا خیال نہ ہو کہ ایک آخرت کا دن آنا ہے جس میں وہ اپنے خالق و مالک، علیم و خبیر کے سامنے پیش ہوگا، اور وہاں کسی سفارش کے بغیر اور کسی رشوت کے بغیر فیصلہ ہوگا۔ اگر یہ تصور نہ ہو تو وہی انسان ظالم بھی بن سکتا ہے، وہی انسان خائن بھی بن سکتا ہے، وہی انسان نقصان پہنچانے والا بھی بن سکتا ہے۔ انسان کو حدود میں رکھنے کے لیے اور انسانیت کے درجے سے گرنے سے بچانے کے لیے بھی تصور آخرت ضروری ہے۔ جب یہ طے ہو گیا کہ ہم زمین اور کائنات کے خود مالک نہیں ہیں، نہ خود پیدا ہوئے ہیں، نہ خود رازق ہیں، نہ مالک ہیں، اور ہمارا انجام قبر کی مٹی نہیں ہے بلکہ اس کے بعد ایک اور زندگی ہے، تو انسانی رویے اس کی بنیاد پر بنیں گے۔ پھر انسان کا انسان سے تعلق، انسان کا کائنات سے تعلق، انسان کا دیگر اجناس سے، دیگر مخلوقات سے تعلق، اس کے لیے بھی کوئی نہ کوئی ضابطہ ہوگا، اور اسلام نے یہاں بھی رہنمائی دی ہے، رہنمائی کی ہے۔ ایک چھوٹی سی بات اور عرض کر دوں کہ جب ہم کہتے ہیں نا کہ اسلام نے ہر چھوٹے بڑے مسئلے کا حل دیا ہے، عمومی طور پر یہ بیان ٹھیک ہے، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ اسلام نے یہ بتایا ہے کہ آپ کو جسم ڈھانکنا ہے تو آپ فلاں کٹ کی شلوار قمیض پہنیں اور فلاں کٹ کے کپڑے نہ پہنیں۔ آپ کو کھانا ہے تو اسلام نے حلال و حرام کی حدود بتا دی ہیں، لیکن کون سی ڈش کھائیں گے کون سی ڈش نہیں کھائیں گے یہ اسلام نے نہیں بتایا ہے۔ اور آپ کی جو سماجی زندگی ہے اس پہ ان چیزوں کا خیال رکھیں گے، یہ حدود ہیں جن کو کراس نہیں کریں گے۔ وہ سماجی زندگی، وہ خاندانی زندگی، یہاں تک کہ رہنا سہنا، مکان بنانا، اس میں اللہ تعالیٰ نے جزیات کا تعین نہیں کیا ہے، یہاں تک کہ جو نظام چلائے گا دنیا کو، سیاسی ہو یا معاشی نظام، ان کی بھی تفصیلات اللہ تعالیٰ نے بیان نہیں کی ہیں، اس لیے کہ ان میں سے اکثر چیزیں وہ ہیں کہ جو انسانی تمدن کے ارتقاء کے ساتھ ساتھ، سویلائزیشن کے گروتھ کے ساتھ ساتھ بدلتی رہیں گی۔ ایک وقت میں انسان جنگلوں میں رہتا ہوگا، کاشتکاری کی ضرورت ہی نہیں پڑتی ہوگی اس کو، پھل تھے، جانور تھے، پیدل چلتا تھا، پھر جانوروں کو سدھا لیا، جانور بیٹھنا شروع کیا، پھر پہیہ ایجاد ہو گیا، پھر گاڑیاں بننے لگی۔ اب ہم جس دور میں ہیں یہ راکٹ کا دور ہے، آگے پتہ نہیں اور کیا کیا چیزیں ہونی ہیں۔ تو اگر اللہ تعالیٰ نے ابتدا سے ہی تفصیلات بیان کر کے انسان کو پابند کر دیا ہوتا، کھانے میں، پینے میں، لباس میں، رہنے سہنے میں، اجتماعی نظام بنانے میں، تو بڑی دشواری ہوتی، وہ ہر دور کے لیے ازلی ہدایت نہ ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے تفصیلات وہاں بیان کی ہے جہاں انسانی فطرت کا جو تعلق ہے اور تبدیل نہیں ہونے والی ہے، اور جہاں انسانی فطرت سے تعلق نہیں ہے بلکہ انسان کے علمی، فکری ارتقاء سے تعلق ہے، تجربے سے تعلق ہے، تو وہاں وسعت رکھی ہے، انسانوں کی عقل پر چھوڑ دیا ہے کہ قرآن، اس کے بعد انبیاء کی، خاص طور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، ان کی سیرت، اور اس کے بعد کامن سینس کو استعمال کر کے اپنے دور کے لحاظ سے جو مناسب لباس ہے، جو مناسب کھانا ہے، جو مناسب گھر ہے، جو مناسب اجتماعی اسٹرکچر ہے،
ریاستی نظام ہے، معاشی نظام ہے، وہ آپ اختیار کیجئے، بس ان باتوں کا خیال رکھیے، یہ مقاصد ہیں بیان کر دیے گئے، یہ حدود ہیں جو کراس نہیں کرنا ہے۔ تو جب ہم کہتے ہیں کہ تمام مسائل کا حل اسلام میں ہے تو وہ اس تشریح کے ساتھ ہے۔ اچھا، ایک سوال یہ ہے جو اس پہ پیدا ہوتا ہے کہ بعض لوگوں کے نزدیک یہ رائے آج کل فلوٹ کی جا رہی ہے کہ جو وحی ہے اس کا جو پیراڈائم ہے یا اس کا جو یعنی جو دائرہ ہے وہ فرد کے ذاتی معاملات ہیں اور انفرادی معاملات ہیں۔ جب آپ اس کو دوسرے پر انفورس کرنا شروع کرتے ہیں یا اجتماع پہ یا معاشرے پر آپ اس کو لاگو کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس سے مسائل پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ایک آئیڈیا فلوٹ کیا جاتا ہے، آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ آپ نے اچھی بات کہی ہے، لیکن مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ جو لوگ بڑے تیقن کے ساتھ یہ بات کہتے ہیں کہ وحی کا تعلق فرد سے اور رب سے ہے، اجتماعی زندگی سے اس کا تعلق نہیں ہے، تو وہ انتہائی کم عقلی کی بات کرتے ہیں۔ اس بات کو سپورٹ نہ عقل سے ملتی ہے، نہ کسی اخلاقی جواز، کوئی اخلاقی جواز اس کے پیچھے ہے، نہ خود وحی کا کوئی اس کو کی سپورٹ حاصل ہے۔ جو وحی کو نہیں مانتے ہیں وہ یہ بات کہتے ہیں، تو حیرت کی بات، کیسے کہیں گے وحی کے بارے میں یہ بات کہیں گے وہی کہ جو وحی کو مانتے ہیں۔ جب وہ وحی کو مانتے ہیں تو بتائیں کہ وحی کی تشریح ہے، یا کہیں کہ عقل کو یہ بات لگتی ہے۔ جب ہم یہ بات جان گئے کہ انسان کا ایک دائرہ حیات اخلاقی ہے، جس کے لیے اس کے اخلاقی قوانین چاہیے، اور وہ صرف پرسنل معاملات نہیں ہیں، انٹر پرسنل بھی ہیں، لوگوں کے ساتھ بھی ہیں، اس کائنات کے ساتھ کیا تعلق ہونا چاہیے، دوسرے انسانوں سے کیا تعلق ہونا چاہیے، کوئی حاکم بنے تو کیسے بنے اور اس کو کیا کرنا چاہیے، کوئی محکوم ہو تو اس کے بھی حقوق ہیں یا نہیں ہیں، اس طرح کے بے شمار معاملات ہیں۔ تو اگر وحی کو ہم نکال دیں اس دائرے سے تو اس خلا کو کون پر کرے گا؟ یورپ نے یہی غلطی کی کہ جب عیسائیت کی انہوں نے وہ تشریح کی یا عیسائیت کو شکل میں ڈھالا جسے آپ سینٹ پال کا مذہب کہہ سکتے ہیں، تو انہوں نے شریعت موسوی، موسیٰ علیہ السلام کی شریعت جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت بھی تھی، اس کا انکار کر دیا کہ یہ تو قاتلان مسیح کی شریعت ہے، کیونکہ بنی اسرائیل تھے وہ جنہوں نے ان کے خیال میں حضرت عیسیٰ کو سولی چڑھایا تھا، دشمن کی شریعت نہیں اختیار کر سکتے۔ ایک خلا پیدا ہو گیا، بڑا وائڈ پیدا ہو گیا۔ اس کو کس نے پر کیا؟ پہلے مرحلے پہ سے چرچ نے پر کیا۔ چرچ انسانی ادارہ ہے، اور جب چرچ سے بغاوت ہوئی، 1000 سال ان کے مظالم کو سہے، تو اس کے بعد بغاوت ہوئی تو پھر اس کو کس نے پر کیا؟ مغرب نے کہا کہ اسے عقل پر کرے گی۔ عقل کافی اس بات کے لیے کہ وہ خیر شر کا تعین کرے، بلکہ خیر از خود کو خیر نہیں ہے، جسے عقل تسلیم کرے گی یہ خیر ہے، وہی خیر ہے۔ بعد میں اندازہ ہوا کہ عقل کافی نہیں ہے، تو انہوں نے اسے تجربہ شامل کر دیا کہ ہیومن ایکسپیرینس بھی بتائے گا۔ اس سے بھی کام نہیں چلا تو ایک اور دور آیا کہ ان کا اچھا یہ رائے عامہ یا خواہش عام، جنرل ول طے کرے گی کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، اور اس کا مختلف طریقہ مختلف ملکوں میں ہے، کہیں ریفرنڈم سے طے ہوتا ہے، کہیں پارلیمنٹ طے کرتی ہے، پہلے بادشاہ طے کرتے تھے، لیکن سارے انسانی ادارے ہیں۔ یعنی آپ نے خدا کو، خالق کو تو نکال دیا زندگی کے دائرے سے، اور وہ اختیار خود لے لیا، انسان نے لے لیا۔ تو کون سا ایسا انسان ہے کہ جو خالق کے جتنا منصف ہے، خالق کے جتنا عادل ہے، خالق کے جتنا رحیم ہے، خالق کے جتنا علیم ہے، خبیر ہے، اور جو ان بائزڈ ہے، کوئی ہو نہیں سکتا، اور جس کی نظر ماضی پہ، حال پہ، مستقبل پہ بھی ہو، کوئی انسان نہیں ہو سکتا، سارے انسان مل کے بھی نہیں ہو سکتے۔ تو اگر اس خلا کو خلا نہیں رہنا ہے، پر ہونا ہی ہے، تو عقل بھی یہ کہتی ہے کہ اس پہ خالق کا بنایا ہوا قانون رہے، اس پر مخلوق کا بنا ہوا قانون نہ رہے، کسی کو اوپر کسی کو جھکا رہے گا ہوگا، اس میں ناانصافی ہوگی، اس پہ ہر دور کے لیے کوئی بات نہیں کہی گئی ہوگی۔ دوسری بات، میں نے کچھ دیر پہلے عرض کیا تھا کہ اسلام نے سارے مسائل کا حل بتا دیا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس نے بتا دیا ہے کہ لباس کی تراش خراش کیا ہوگی، کھانے پینے کی تفصیلات کیا ہوں گی، یا اگر معاشی نظام ہے تو اس میں کلو ہوگا یا سیر ہوگا یا پاؤنڈ ہوگا، من ہوگا یا ٹن ہوگا یا کیا ہوگا،
اور سکہ کیسا ہوگا، کاغذ کا ہوگا، سونے کا ہوگا، چاندی کا ہوگا، پلاسٹک بنی ہوگی، کیا ہوگی، یہ تفصیلات نہیں بتائی اسلام نے. تو یہ اسلام کا نقص نہیں ہے، اسلام کی خامی نہیں ہے، اسلام کی خوبی ہے یہ کہ یہ چیزیں انسان وقت کے ساتھ ساتھ بدلتا رہا ہے، بدلتا رہے گا. یہ بالکل تقدیر الہی ہے، یہ اللہ کی اسکیم کا حصہ ہے یہ. تو اگر ایک چیز طے کر دی گئی ہوتی تو خاص وقت میں وہ چیز ٹھیک ہوتی، بعد میں وہ irrelevant ہو جاتی. تو اگر وہ اسلام نے خلا چھوڑا ہے تو چھوڑا اسی لیے ہے کہ اسلام کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق اس کے قائم کی ہوئی حدود کے اندر اور اس کے طے کیے ہوئے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے انسان عقل کا استعمال کرے. اسلام میں عقل کا انکار نہیں ہے، کسی اور مذہب میں ہو تو ہو. اسلام میں عقل وہ تیسرا ذریعہ ہے کہ جو انسان کو رہنمائی فراہم کرتا ہے، اللہ کی کتاب، اللہ کا نبی، اور اس کے بعد وہ عقل جس کو میں کامن سینس کہتا ہوں. اس کامن سینس کا استعمال جتنا اسلام میں ہے، ہماری ساری جو فقہ ہے اس میں اس کا بہت زیادہ استعمال ہوا ہے انسانی عقل کا. قرآن و سنت کی رہنمائی میں ترتیب یہی رہے گی، پہلے قرآن، اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و سنت، اور اس کے بعد عقل. یہ ترتیب الٹے گی نہیں، ترتیب یہی رہے گی. تو زمانہ بدلتا رہے گا اور اسلام جن اصولوں کے ساتھ آیا ہے وہ کبھی بھی کسی زمانے میں بھی irrelevant، غیر متعلق نہیں ہوں گی وہ چیزیں. اجتماعی معاملات کے حوالے سے بہت بڑا حصہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اوپر چھوڑا ہے، کہ اس کی عقل کے اوپر. تو کیا یہ ساری چیزیں جو ہے وہ وحی سے ٹکراتی نہیں ہیں، یہ معاملات جو ہے کہ وحی سے ہی فیصلے کیے جائیں گے؟ اگر وحی میں کسی بات کا تعین کر دیا گیا ہو تو بحیثیت مسلمان ہم پابند ہیں کہ اسی کی پیروی کریں. لیکن وحی میں تعین نہیں کیا گیا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ الاؤنس ہے جو اس نے اپنے بندوں کو دیا ہے. میں دو چھوٹی مثالیں دیتا ہوں آپ کو انفرادی زندگی سے متعلق. میں لیجیے کہ کپڑے پہننے، اس معاملے میں اسلام بہت حساس ہے، لیکن اس کی تفصیلات نہیں بیان کی ہیں. صرف 4 بنیادی تقاضے ہیں لباس کے حوالے سے. نمبر 1 یہ کہ ساتر ہو، سطر کو چھپانے والا. سطر کیا ہے اس کی تفصیلات بتا دی گئی ہیں. کپڑا ساتر ہو. نمبر 2 کہ آپ کی جسمانی ضروریات کو پورا کرتا ہو، آپ کو تحفظ فراہم کرتا ہو لباس آپ کا. مثلا موسم کے لحاظ سے تحفظ دیتا ہو، آب و ہوا کے لحاظ سے تحفظ دیتا ہو، عمر کے لحاظ سے تحفظ دیتا ہو لباس. تیسری شرط یہ ہے کہ آپ کے زینت میں اضافہ کرے. کسی کا لباس اسے مسخرہ نہ بنا دے، اسے بے حیثیت اور بے وقت نہ کر دے. اس کی حسن، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے بہترین مخلوق پیدا کی ہے، احسن تقویم پہ پیدا کی ہے. پھر حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جمیل ہے، جمال پسند کرتا ہے. تو انسان اس کا بھی پابند ہے کہ لباس کے معاملے میں لاپرواہ نہ ہو. وہ مثلا آپ کے پاس کپڑا ہے اور آپ مٹکے میں ڈال کے نکال کے پہنتے ہیں، پورا چور چور ہوتا نہیں. استری ہے تو استری کیجیے آپ، تو زینت ہونی چاہیے اس میں. اور چوتھی چیز یہ ہے جو لازمی شرط ہے اسلام میں کہ لباس سے یہ معلوم ہو جائے کہ مرد ہے یا عورت. یعنی مرد کو مردوں جیسا لباس پہننا ہوگا، عورت کو عورتوں جیسا لباس پہننا ہوگا. کنفیوژن نہیں ہونا چاہیے لباس کی وجہ سے کہ دور سے کوئی جا رہا ہو تو آپ اسے دیکھیں اور سمجھنا ہے کہ مرد ہے کہ عورت ہے، جب تک قریب سے جا کے نہ دیکھیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے اس مرد پر جو عورتوں جیسے لباس پہنتا ہو اور اس عورت پہ جو مردوں جیسے لباس پہنتی ہو. یہ 4 بنیادی شرطیں ہیں. اب یہ لنگی سے شرط میں پوری ہو جائے، دھوتی میں پوری ہو جائے، شلوار قمیص میں ہو جائے، پاجامے میں ہو جائے، پتلون میں ہو جائے، عربوں کے لباس میں ہو جائے. دنیا میں بہت سے لباس ہیں، وہ کاٹن ہو، وہ سلک ہو. بس سلک کی پابندی یہ ہے کہ اگر اصلی سلک ہے تو مرد نہ پہنے. یہ خواتین کا پریولیج ہے اور ان کو دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مردوں پر پابندی لگا دی. تو یہ بس 4-5 چیزیں ہیں کہ جن کی پابندی کیجیے آپ. باقی لباس اپنے اسکیموز کا لباس کچھ اور ہوگا ٹھنڈے علاقے، یمن کے لوگوں کا لباس کچھ اور ہوگا گرم علاقے میں، سردی میں کچھ اور ہوگا، گرمی میں کچھ اور ہوگا. جہاں لوگ کھیتوں میں کام کرتے ہیں وہاں لباس کچھ اور ہوگا. فیکٹری میں، بھٹیوں میں کام کرنے والے لوگ ہیں ان کا لباس کچھ اور ہوگا. جو آدمی آفس میں کام کرتا ہے اس کا لباس ایک طرح کا ہوگا، اور جو محاذ جنگ پر ہوتا ہے ملک کے دفاع کے لیے اس کا لباس ایک اور طریقے سے ہوگا. بڑی وسعت ہے. کھانا پینا،
کھانے پینے میں بتا دیا کہ فلاں 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 چیز حرام ہے، اس کے بعد آزاد ہے آپ۔ جس کا واضح طور پر حرام ہونا ثابت نہ ہو اس میں اختلاف بھی ہے مسلمانوں میں، کچھ حلال کہتے ہیں کچھ حرام کہتے ہیں، لیکن یہ نہیں پتا کہ آپ پیزا کھا سکتے کہ نہیں کھا سکتے، آپ نہاری کھا سکتے کہ نہیں کھا سکتے۔ یہ دونوں جو کھانے ہیں بہت بعد میں بنے ہیں۔ میرا خیال جس وقت اسلام آیا ہوگا اس وقت پیزا تو تھا ہی نہیں، خیر، لیکن نہاری بھی نہیں ہوگی، حلیم بھی نہیں ہوگی، تو انسانوں نے بنایا، بڑی وسعت دی اللہ تعالیٰ نے۔ تو لیکن وہاں بھی ہم پابند ہیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ پیزا کھائیں تو اس میں پورک ڈالیں، یا نہاری کھائیں تو کہیں کہ اس میں اگر وائن ڈال دیا جائے، وائن میں چھڑکاؤ کر دیا جائے تو بڑا مزیدار ہو جائے گا۔ ہو سکتا ہے مزیدار ہو جاتا ہو، لیکن چونکہ اللہ نے وائن کو حرام کیا ہے، شراب کو حرام کیا ہے، سور کو حرام کیا ہے، تو آپ وہ نہیں استعمال کر سکتے، یا غیر ذبیحہ کو حرام کیا ہے تو آپ اسے نہیں استعمال کر سکتے۔ اسی طرح سے اور معاملات میں ہے۔ ہمارے اکثر کنفیوژن یہ ہوتا ہے، پتہ نہیں ممکن ہے کہ آپ کے سوالات میں آگے ہوئی ہے، میں یہاں عرض کر دیتا ہوں کہ سیاسی نظام کے حوالے سے سب سے زیادہ الجھاؤ ہمارے یہاں۔ مثلا ایک فیشن بن گیا ہے کہ جو مذہبی لوگ ہوتے ہیں وہ جمہوریت کو غیر اسلامی سمجھتے ہیں۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ میں نے کہا کہ پیزا کو کہ پیزا چونکہ اٹلی کا کھانا ہے، پیزا یا پیٹزا جو بھی، تو وہ غیر اسلامی ہے چونکہ اٹلی والے تو عیسائی ہیں۔ تو اگر جمہوریت کی دریافت یورپ میں ہوئی ہے تو یورپ میں تو کاروں میں دریافت بھی ہوئی ہے، انجن بھی وہیں بنا پہلی بار، ٹرینیں بھی وہیں بنی، ہوائی جہاز امریکہ میں بنا پہل، تو یہ سب چیزیں حرام ہونی چاہیے۔ دوائیں ہم جو کھاتے ہیں ان میں سے کتنی دوائیں ہیں جو یورپ امریکہ میں بنتی ہیں اور کتنی ہمارے یہاں بنتی ہیں۔ تو جس طرح سے یہ چیزیں ہیں اسی طرح سے آپ الیکشن کو یا جمہوریت کو، یہ صدارتی نظام، پارلیمانی نظام کو بھی لے لیجیے، یہ سب ٹولز ہیں، یہ سب اصول نہیں ہیں۔ اصول کیا ہے سیاسی نظام میں؟ اللہ کی حاکمیت، وحدانیت، انسان کی خلافت، انبیاء کی رسالت، مشاورت سے کام ہوگا، انسانوں کو بھلے کے لیے ہوگا، خیر کو فروغ دیا جائے گا، منکر کا راستہ روکا جائے گا، اور انسانی بھلائی کے کام ہوں گے، انصاف کے ساتھ ٹیکس وصول کیا جائے گا، اور خدا خوفی کے ساتھ وہ پیسہ خرچ کیا جائے گا۔ اس طرح کے بنیادی اصول ہیں۔ باقی آپ حکمراں کو خلیفہ کہہ دیں، سلطان کہہ دیں، پریمیئر کہہ دیں، پریزیڈنٹ کہہ دیں، امیر کہہ دیں، یہ میٹر نہیں کرتی چیز۔ اسی لیے اسلام نے یہ خانہ کھلا چھوڑ دیا ہے کہ ہر معاشرہ، ہر دور اپنے اپنے حد طے کرے۔ زمان و مکان کے بدلنے سے یہ چیزیں بدل جائیں گی۔ ایک ہی دور میں مختلف خطوں میں مختلف نظام ہوں گے سیاست کے، ایک نہیں ہو سکتا۔ اور یہ تنوع ہے، یہ حسن ہے انسانی زندگی کا بھی اور ہمارے دین کا بھی۔ اچھا، بعض لوگوں کی یہ رائے ہے کہ جو آمریت یا ڈکٹیٹرشپ کا جو فارمولہ ہے وہ خلافت سے زیادہ نزدیک نظر آتا ہے، اور جیسا کہ آپ نے عرض کیا کہ کیونکہ جمہوریت کا جو سلسلہ ہے وہ کہ مغرب سے شروع ہوا ہے تو لوگ اس کو ناپسند کرتے ہیں اور سمجھتے یہ ہیں کہ شاید اسلام کے بھی منافی ہے یہ۔ تو آپ یہ بتائیے کہ آپ کے نزدیک اسلامی نظام کی اصل روح کیا ہے؟ کیا ان دونوں کے درمیان ہے، یا شورائیت میں یا مشاورت میں زیادہ ہے، یا آمریت کے خلاف ہے؟ آپ یہ بتائیے کہ اس کا اصل اسلامی نظام کا کیا روح ہے؟ آپ نے اچھا دلچسپ سوال کیا ہے۔ اس کی کیا ضرورت ہے کہ ہم اسلام کے سیاسی نظام کو کمپیٹیبل بنائیں آمریت سے یا جمہوریت سے یا مغربی نظام سے، وہاں سے سند لیں؟ اس کی کیا ضرورت ہے؟ اسلام ایک منفرد نظام ہے۔ اور آپ نے کہا کہ جمہوریت کا آغاز یورپ سے ہوا، مجھے اتفاق نہیں ہے۔ جمہوریت تو اسلام نے سکھائی ہے۔ آپ کے چاروں خلفاء جمہوری خلفاء تھے۔ دیکھیے جمہوریت کی کوئی خاص شکل آج بھی نہیں ہے۔ امریکہ کی جمہوریت ایک طرح کی ہے، اسی کے پڑوس میں کینیڈا ہے، اس کے بالکل مختلف ہے۔ اٹلانٹک پار کر کے آپ ادھر آئے برطانیہ میں وہ اور ہے، اس کے قریب میں فرانس ہے، اس کا اور ہے سسٹم، جرمنی کا اور ہے، اسکینڈینیوین کنٹریز کا اور ہے، سوئٹزرلینڈ کا اور ہے، تفصیلات الگ الگ ہیں۔ برطانیہ میں پارلیمنٹ ہی خدا ہے ان کی،
اور ہمیں پولیٹیکل سائنس میں پڑھایا گیا کہ برطانوی پارلیمنٹ سب کچھ طے کر سکتی ہے سوائے اس ایک بات کے کہ مرد کو عورت بنا دے، عورت کو مرد بنا دے، مکمل بااختیار ہے۔ ملکہ برطانیہ یا تاج برطانیہ پارلیمنٹ میں ہو تو مکمل بااختیار ہے وہ۔ امریکہ میں ایسا نہیں ہے، حالانکہ دونوں جمہوری ہیں۔ تو جمہوریت کی کوئی ایک شکل نہیں ہے۔ لفظ جمہور بھی اسلام میں استعمال ہوا ہے کثرت کے ساتھ۔ پورا ہمارا جو دینی لٹریچر ہے، فقہ ہے ہماری، اس میں جمہور کا لفظ بہت آتا ہے کہ جمہور علماء کی یہ رائے ہے، جمہور فقہاء کی یہ رائے ہے، یعنی زیادہ تر لوگوں کی یہ رائے ہے۔ حضرت عثمان کا جو تقرر ہوا ہے اس کی تفصیلات میں آپ جائیے تو شروع تو اس طرح ہوا کہ حضرت عمر نے 6 افراد پر مشتمل ایک بورڈ بنا دیا۔ اس کا اینڈ یہ ہوا کہ 2 افراد پہ بات ٹھہر گئی جا کر کے کہ عثمان بن عفان اور علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان میں سے کس کو ہونا چاہیے۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف کی ذمہ داری لگی، اس بورڈ نے لگائی کہ آپ ذرا سروے کر کے دیکھ لیں، رائمہ معلوم کر لیں اور زیادہ لوگ جس کی طرف کہیں اس کا اعلان کر دیں۔ کئی روز دیے انہوں نے، گھروں میں جا کر جو صاحب الرائے خواتین تھی ان تک سے مشورہ کیا۔ اطلاع ملی کہ کوئی قافلہ گزرتا ہوا مدینے کے قریب رکا ہے تو وہاں جا کے پتہ کیا، مدینے کے بازاروں میں گلیوں میں گھومے پھرے، پھر اس کے بعد صحابہ کو جمع کیا مسجد نبوی میں، وہی ان کی پارلیمنٹ تھی، ان کا الیکٹورل کالج تھا سمجھیں آپ اسے، اور وہاں سب منتظر تھے کہ جو انتخاب ہوا ہے یا سروے ہوا جو بھی کہہ رہے ہیں اسے، یا ریفرنڈم ہوا، اس کا کیا رزلٹ آتا ہے۔ وہ پورا لمبا پروسیجر تھا۔ اس کے بعد اینڈ یہ ہوا کہ انہوں نے کہا کہ میں نے اس طرح مشورہ کیا ہے اور مجھے معلوم یہ ہوا ہے کہ زیادہ افراد عثمان کے لیے کہتے ہیں کہ پہلے عثمان کو ہونا چاہیے اور اس کے بعد پھر علی کو ہونا چاہیے۔ تو گویا اسی میں دونوں کا طے ہو گیا، یہ طے ہو گیا کہ عثمان رضی اللہ عنہ ہوں گے اور ان کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ ہوں گے۔ عمر میں بھی وہ چھوٹے تھے حضرت علی حضرت عثمان سے۔ حضرت ابوبکر کا انتخاب کیسے ہوا؟ کسی عامر نے کیا؟ کوئی نامنیشن تھی؟ نہیں، اس زمانے کے صاحب الرائے لوگ تھے، انہوں نے کیا۔ اور ایسی جمہوریت تھی وہ کہ جن صحابہ نے کہا کہ ہم بیعت نہیں کرتے انہیں کبھی مجبور نہیں کیا گیا۔ انصار کے ایک سردار تھے حضرت سعد بن عبادہ، انہوں نے پوری زندگی بیعت نہیں کی، ان کو کبھی تنگ نہیں کیا گیا، انہیں کبھی پریشان نہیں کیا گیا، انہیں کبھی قید نہیں کیا گیا، ان سے کبھی مطالبہ نہیں کیا گیا کہ ابو بکر کے ہاتھ میں بیعت کرو۔ یہ تو بعد ملوکیت میں یہ ہوا پھر کہ تلوار کے نوک سے لوگوں سے کہا گیا کہ بیعت کرو۔ یہ تھی ملوکیت اور خلافت میں ایک فرق یہ بھی ہے کہ یہاں جبر نہیں ہے بیعت میں۔ تو جمہوریت اسلام ہی نے دی ہے، لیکن جمہوریت کی شکل کیا ہوگی تو ہر جگہ الگ ہوگا۔ مثلا ایک مثال کے طور پر پاکستان میں اسلامی نظام آ جائے تو یہاں جمہوریت کی جو بھی شکل ہوگی وہ افغانستان کی نہیں ہوگی۔ افغانستان کے مسلمانوں کا پرسنٹیج بھی پاکستانی جتنا ہے، تقریباً ہم 98% تو 99% مسلمان ہوں گے وہاں پہ، اور بالکل سرحد ملی ہوئی ہے، آبادی اور بولی بھی ملتی ہوئی ہے سرحدی علاقے کم از کم، لیکن ان کا ایک پریمیٹو سوسائٹی ان کی ہے، قبائلی نظام ہے۔ وہاں جو بھی اسلامی نظام ہوگا اس کی شیپ اور ہوگی، پاکستان میں شیپ اور ہوگی۔ جاپان میں لوگ ایمان لے آتے ہیں تو جاپان میں جو اسلامی نظام آئے گا، اسلامی حکومت بنے گی، وہ جاپانی فلیورڈ ہوگی، ان کے تاریخی تسلسل اور تجربے کا نچوڑ ہوگی۔ باقی یہ کہنا کہ آمریت جو ہے وہ خلافت سے قریب ہے تو یہ صرف آدمی کہہ سکتا ہے جب خلفائے راشدین کو عامر مانتا ہو انسان۔ خلفائے راشدین سے زیادہ جمہوری تو جمہوری لوگ بھی نہیں ہوتے۔ حضرت عثمان سے کہا گیا کہ یہ جو فوج جا رہی ہے حج کرنے کے لیے اس کو روک لیجئے، شہر میں باغی آ گئے ہیں، ان کو نمٹنے کے لیے۔ تو کون سا حکمراں ہوتا ہے جو اپنے آپ کو غیر محفوظ کر کے فوج بھیج دیتا ہے، طور فعل فوج منگوا لیتا ہے اپنے تحفظ کے لیے؟ وہ خلیفہ راشد تھے، انہوں نے فرمایا کہ میں مسلمانوں میں پہلا حکمراں نہیں بننا چاہتا جس کی ذات کے لیے خون خرابہ ہو، یا جو اپنی ذات کے لیے خون خرابہ کروائے۔
یعنی سمجھ رہے تھے کہ خون تو بہے گا، لیکن کہا کہ میں اس کا فریق کیوں بنتا ہوں. حضرت عثمان کی طرف سے کسی کا سر بھی نہیں پھٹا، حالانکہ وہ اختیار رکھتے تھے، شرعی امیر تھے، جائز امیر تھے، خلیفہ راشد تھے وہ، کیوں کہ نہیں؟ اس طرح جمہوری کون ہو سکتا ہے؟ حضرت علی کو اطلاع دی کسی نے کہ میں نے فلاں شخص کو بازار میں یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ مجھے جیسی موقع ملے گا میں علی کو قتل کر دوں گا. حضرت علی نے سن لی بات، ختم آئی گئی ہوگی. چند روز بعد وہ ساتھ پھر آئے، کہا کہ یا امیر المومنین، میں نے آج پھر اس کو یہ بات کہتے ہوئے سنی ہے. تو آپ نے پھر سن لی. کہا آپ کچھ کیجئے. کہ میں کیا کروں؟ گرفتار کر لیجئے. کہ اس نے مجھے قتل تو کیا نہیں ہے، میں گرفتار کیسے کر لوں؟ اب آپ سوچئے، عامر تو چھوڑ دیجئے، جمہوری حکمرانوں کو بھی اگر دھمکی ملے تو وہ کیا کرے گا؟ لگے ہاتھوں میں یہ عرض کر دوں آپ کو کہ مصر کے جو واحد منتخب صدر گزرے ہیں شہید ڈاکٹر محمد مرسی، ایک ٹی وی اینکر نے ٹی وی پہ کہا کہ مرسی کو قتل کر دینا چاہیے، وہ پریزیڈنٹ تھے. پھر اس نے کیس بنا دیا، گرفتاری ہو گئی. مرسی صاحب نے فرمان جاری کیا کہ اس فوراً ختم کیا جائے، اس کو فوراً رہا کیا جائے. اسے قتل نہیں کیا اس نے مجھے. تو مجھے حضرت علی کا اور حضرت عثمان کا یہ واقعہ یاد آ گیا کہ جو خلافت کی روح ہے وہ کچھ اور ہے. اہمیت بالکل مختلف چیز ہے، جس میں آدمی خود معیار حق و باطل بن جاتا ہے. اور خلافت تو یہ ہے کہ ایک بڑھیا کھڑی ہو کے کہتی ہے حضرت عمر فاروق سے کہ جو کام اللہ رسول نے نہیں کیا، ابو بکر نے نہیں کیا، تم کیسے کرو گے؟ مسئلہ کیا تھا؟ اس زمانے میں یہ عمل شروع ہو گیا تھا، مہر بڑھانا شروع کر دیا تھا لوگوں نے. اور عرب ملکوں میں حال یہ ہے اب کہ لڑکے کی شادی مشکل ہو گئی ہے، اتنے زیادہ مہر مانگتے ہیں وہ کہ لڑکے بیٹھے رہتے ہیں، شادی نہیں ہو پاتی پیسے نہیں دینے کے لیے. حضرت عمر نے کہا تھا کہ لوگ بڑھاتے چلے جا رہے ہیں اور عزت کا معیار بنا لیا ہے مہر کو، اور میرا دل چاہتا ہے اور موقع ملے تو یہ کروں گا کہ مہر کی ایک حد مقرر کر دوں گا. اس پہ ان بزرگ خاتون صحابیہ نے کہا کہ عمر تیری یہ مجال کہ جس کی حد اللہ نے مقرر نہیں کی، رسول نے مقرر نہیں کی، ابو بکر نے مقرر نہیں کی. تو حضرت عمر نے کیا جواب دیا اس پر؟ مرد نے خطا کی، عورت نے سچی بات کی، صحیح بات کی. جمہوریت کسے کہتے ہیں؟ اور اس سے زیادہ آزادی جمہوریت کیا؟ ایک آدمی کھڑا ہوتا ہے کہتا ہے کہ نہ ہم آپ کی بات سنیں گے نہ مانیں گے. پہلے یہ بتائیے کہ جو کرتا آپ نے پہنا ہوا ہے، تو یہ کپڑا ہم سب کو دیا گیا وہ اتنا بڑا نہیں تھا کہ آپ جیسا قداور آدمی اپنا کرتا بنا سکے اس سے. تو کیا آپ نے گڑبڑ کی ہے بیت المال میں؟ حضرت عثمان نے اپنے بیٹے سے کہا کہ عبداللہ تم جواب دو. عبداللہ کھڑے ہو کر لگے کہ ایک مجھے بھی ملا تھا، نہ میرا کرتا بن سکتا تھا نہ ابا کا بن سکتا تھا ایک سے، تو میں نے اپنا والا حصہ ابا کو دے دیا، ان کے پاس کپڑے نہیں تھے کہ وہ سلوانے. تو لوگ خلافت کو عامریت سے جوڑتے ہیں، بڑی زیادتی کرتے ہیں جو خلافت کو عامریت کے قریب لے جاتے ہیں. ہاں عامر حضرات جو ہیں مسلمانوں میں سے وہ ضرور اس طرف جاتے ہیں اپنی عامریت کا جواز ڈھونڈنے کے لیے. اچھا، ایک سوال اس پہ یہ ہے کہ آج کل بعض مسلم گروہ جو ہیں ان کا خیال یہ ہے کہ کیونکہ جمہوریت جو ہے ان کے نزدیک اسلام میں جائز نہیں ہے، تو وہ خلاف ضابطہ تحریکوں کے ذریعے نظام حکومت پر قبضے کو جائز سمجھتے ہیں اور اسی کو خلافت گردانتے ہیں. تو آپ کے خیال میں یہ طریقہ کار کیسا ہے؟ دیکھیے، اسلام نے بڑا ہی متوازن موقف رکھا ہے ہر معاملے میں. اسلام یہ نہیں کہتا کہ جو کام صحیح ہے وہ ہو جانا چاہیے چاہے اس کے لیے غلط طریقے اختیار کیے جائیں. کسی بیوہ کی مدد کرنی ہے، تمہارے پاس نہیں ہے تو کسی آدمی گھر چوری کر کے بیوہ کی مدد کر دو، مقصد تو پورا ہو گیا. اینڈ کے ساتھ مینز کو بھی ٹھیک ہونا چاہیے، مقصد کے ساتھ ذریعے کو بھی ٹھیک ہونا چاہیے. فساد عام پیدا کر کے جو تبدیلی آئے گی اسے آپ چاہے خلافت کا نام دے دیں، وہ اسلام کی نظر میں درست نہیں ہے. پہلی بات. دوسری بات یہ کہ خلافت کا بڑا ایکسپلائٹیشن ہو رہا ہے آج کل. اور میری معلومات کے مطابق سب سے پہلے 1953 یا 52 میں شام میں یہ تحریک شروع ہوئی. ایک تحریک شروع ہوئی، میں نام نہیں لے رہا، اس کا آپ سب سمجھ جائیں گے. وہاں ایک شیخ تھے جنہوں نے کہا کہ خلافت ختم ہونے کے بعد اسلام بھی ختم ہو گیا. 1923 میں 24 میں
ترکی میں خلافت ختم ہوئی اور سلسلہ ٹوٹ گیا ہے. حالانکہ ترکی جو خلافت تھی کیسے خلافت تھی وہ سب کو معلوم ہونا چاہیے, جس میں بادشاہ خود اپنے بیٹے کو قتل کرواتا تھا. اگر ایک زیادہ بیٹے ہیں تو ایک کو چھوڑ کے باقی کو مروا دیا کرتا تھا. یہ ایسی خلافت تھی. تو بادشاہت تھی بیسیکلی, وہ نسل پرست بادشاہت تھی. لیکن وہ اس سے جوڑنا چاہتے ہیں, کہاں خلافت راشدہ, کہاں یہ خلافت. اس زمانے میں مصر میں ایک تحریک شروع ہوئی تھی اور بڑھتے بڑھتے شام میں بہت مقبول ہو گئی تھی نوجوانوں میں. تو اس کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے نوجوانوں کو یہ نعرہ دیا گیا خلافت کا. اچھا, خلافت براہ راست اپیل کرتی ہے چیز. اسے جب بھی خلافت کا ذکر آئے گا نا تو ہمارے ذہنوں میں کون آئیں گے؟ حضرت ابوبکر, حضرت عمر, حضرت عثمان, حضرت علی, حضرت عمر بن عبدالعزیز, یہ نام آتے ہیں ذہن میں. تو ہم ایسا لگتا ہے کہ ہم خلافت قرار دے دیں گے تو ایک عمر ثالث آ جائے گا, کوئی تیسرا عمر آ جائے گا ہمارے پاس. تو نوجوان ویسے بھی جذباتی ہوتا ہے تو اٹریکٹ ہوتے ہیں وہاں پر. تو اس وقت بھی مختلف خطوں میں خلافت کی بڑی بات ہوتی ہے. اور جو آج کل کے حالات جس میں مسلمان مارے کچلے جا رہے ہیں اس کے ریئیکشن میں فوراً چلے جاتے ہیں خلافت قائم ہونی چاہیے. ان سے پوچھیے کہ خلافت کیسے قائم ہوگی, کوئی جواب نہیں ان کے پاس. بس یہ جواب ہے کہ خلیفہ کو شورا منتخب کرے گی. میں نے پوچھا کہ اچھا تو شورا کہاں سے آئے گی؟ تو خلیفہ نامزد کرے گا. یعنی مرغی اور انڈے والی بات کہ پہلے کیا ہوگی. جتنا میں سمجھا ہوں ان کی بات سے کہ وہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی عامر ڈکٹیٹر کو فوجی اعلان کر دے کہ بس خلافت قائم کی. جیسے کہ ڈاکٹر محمد مرسی کے سخت مخالف تھے وہ, اور ان کا میں نے پڑھا لٹریچر کہ جنرل سیسی سے مطالبہ کرتے تھے کہ مرسی کو ہٹا دو, خلافت کا اعلان کر کے تم آ جاؤ تو ہم تمہارے ساتھ ہیں. یعنی وہ مرسی جس نے جو کچھ کیا بعد میں, جو اسرائیل کا ایجنٹ ہے, اس کے متعلق وہ کہتے ہیں, مرسی نہیں ہے سوری سیسی سوری جنرل سیسی سے کہتے تھے, وہ جنرل سیسی سے کہتے تھے کہ وہ مرسی کو ہٹائیں اور حکومت میں آ جائے اور خلافت کا اعلان کر دے تو ہم ان کے ساتھ ہوں گے. کہاں ڈاکٹر مرسی جیسا ولی اللہ اور کہاں جنرل سیسی جیسا ظالم اسرائیلی ایجنٹ. تیسری بات دیکھیے, خلافت بہت بڑی چیز ہے. میرا تو تصور جو ہے تبدیلی کا وہ یہ ہے کہ پہلے مرحلے پر مختلف مسلمان ملکوں میں اسلامی حکومتیں قائم کرنا پڑیں گی آپ کو. جب مستحکم ہو جائیں گی حکومتیں تو وہ حکمراں یا حکومتیں مل کر یا تو کوئی کنفیڈریشن بنائیں گی یا کوئی ایسا ایکا کریں گی جس میں طے ہوگا کہ ہم میں سے یا ہمارے علاوہ کوئی خلیفہ ہوگا. یعنی یہ سلاطین سمجھ لیجیے ماضی کی مثال کے لحاظ سے. حالانکہ سلطان کہنا ضروری نہیں ہے, ان کو صدر بھی ہو سکتے ہیں, وزیر اعظم بھی ہو سکتے ہیں, کچھ اور بھی ہو سکتے ہیں. تو ملکوں میں اسلامی حکومتیں ہوں گی, ان کے اوپر ایک بڑا اسٹرکچر بڑا باڈی ہوگی, وہ ہوگی خلافت کی. وہاں خلیفہ آئے گا. وہ خلیفہ چاہے حکمرانوں کا یہ بورڈ منتخب کرے یا سب کی مشترکہ پارلیمنٹ منتخب کرے یا رائمہ سے منتخب کیا جائے یا کوئی چوتھا طریقہ اختیار کیا جائے, سب کی گنجائش موجود ہے. وہ خلیفہ ہوگا جس کو مسلمانوں کا ایک بڑا حصہ خلیفہ مانتا ہوگا. یہ نہیں ہوگا کہ پاکستان میں ایک خلیفہ ہوگا, ایک ترکی میں خلیفہ ہوگا, ایران میں خلیفہ ہوگا, ایک افغانستان میں خلیفہ ہوگا, کہ مصر میں خلیفہ ہوگا, ایک الجزائر میں خلیفہ ہوگا, اتنے سارے خلفاء ہوں گے. یہ نہیں ہوگا. خلافت تو بہت بڑی چیز ہے. تو وہ مرحلہ بعد کیا ہے؟ تو پہلی کڑیاں پہلے قائم کیجیے, پہلے تقاضے پورے کیجیے, اس کے بعد انشاءاللہ خلافت کا مرحلہ بھی آ جائے گا. ورنہ اس کی کوشش میں جو حرکتیں کی جا رہی ہیں اس کے نتیجے میں کسی ملک میں صحیح اسلامی نظام اور اسلامی حکومت بھی قائم کرنا دشوار ہو جائے گا. اچھا, اسی گفتگو سے متصل آپ کی ایک اور رائے ہے مسلمانوں کی آج کل کہ جو غلبہ دین کی جو تحریکیں ہیں یا کوشش ہے اس کا مطلب اس کا مقصد صرف اسلامی حکومت کا ہی قیام ہے, یعنی صرف اقتدار حاصل کرنا ہی اس کا مقصد ہے. یہ آج کل کے مسلمانوں کے ذہن میں یہ بات سما گئی ہے. تو آپ اس رائے کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ کیا غلبہ دین کی یا حکومت الہیہ جسے کہتے ہیں یا اسلام کی بالادستی کی جو تحریکیں ہیں ان کا کوئی اور پرپس بھی ہے یا صرف اسلامی حکومت کا قیام ہے؟ اس سوال کے جواب کے لیے ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ زمین پر انسان کی آمد کا کیا مقصد ہے اور اسلام کی آمد کا کیا مقصد ہے.
اللہ تعالیٰ نے انسان کو زمین پر خلیفہ قرار دیا نا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ زمین پر خلیفہ بنانے لگا ہوں. تو خلیفہ کسے کہتے ہیں؟ اچھا یہ خلیفہ ذہن میں رہے آپ کے، یہ حکمراں خلیفہ نہیں ہے، یہ انسانوں کا اسٹیٹس ہے خلیفہ کا. اس میں بہت الجھتے ہیں لوگ، کس کا خلیفہ؟ جانشین اگر ہے تو اللہ کا جانشین کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی مخلوق پہلے رہی ہوگی، اس کا جانشین انسان کو بنا دیا، یعنی بلا تحقیق. جو میں سمجھتا ہوں یہ کہ سمپل مطلب ہے اس کا کہ زمین کا انتظام کار کے لیے ایک اتھارٹی اپوائنٹ کیا اللہ تعالیٰ نے، انسان کو بھیجا کہ زمین کا نظام تم چلاؤ. زمین، اور اگر مزید قدرت حاصل کر لو تو آس پاس، زمین کے آس پاس جو کائنات ہے وہ نظام تم چلاؤ. ان معنوں میں خلیفہ یعنی مینیجر ہے انسان، ایڈمنسٹریٹر ہے زمین کا. اور اب اجازت دیں تو میں یہ بھی وضاحت کر دوں کہ بنیادی طور پر سارے انسان خلیفہ ہیں، صرف مسلمان خلیفہ نہیں ہیں. آدم اور حوا کی اولاد خلیفہ ہیں، یہ خلافت میں سب شامل ہیں. دوسری بات، اس خلافت کے 4 بنیادی کام ہیں. نمبر 1 تو یہ ہے کہ اللہ کی بندگی کی جائے، بندگی رب، یہ بنیادی کام ہے. اس کے بغیر خلافت کا حق ادا نہیں ہو سکتا. جو خالق ہے، جو مالک ہے، جو رازق ہے، جو حاکم ہے کائنات کا، جو ہمارا رب ہے، اس کی بندگی اس طرح جیسے وہ چاہتا ہے. تو پہلا کام جو ہے کار خلافت جو ہے وہ بندگی رب ہے. دوسرا کام اس کا ہے زمین پر صالح انسانی تمدن کا قیام. جب انسانوں کو اتارا آدم و حوا کو، تو اللہ تعالیٰ نے زمین پر انسانوں کو بسانا تھا، اور سارے انسانوں کی روحوں کو جمع کر کے اللہ تعالیٰ نے یوم الست میں فرشتوں کو دکھا بھی دیا تھا کہ تم، فرشتوں نے چونکہ ایک نقطہ اٹھایا تھا کہ آدم کو پیدا کرنے سے زمین میں کا نظام بگڑ جائے گا. نظام کیسے بگڑے گا؟ جب بااختیار ہوگا نا وہ. تو سارے انسانوں کو جمع کر کے اللہ تعالیٰ نے کہا تھا نام بتاؤ ان کے، وہ نہیں بتا سکے. آدم نے بتا دیے. پوچھا الست بربکم، کیا میں تم سب کا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، ان سب نے کہا. یعنی انسانی روح میں بندگی رب شامل ہے. اچھا جب انسانوں کو زمین پر بسنا تھا تو ظاہر ہے کہ معاشرہ بننا تھا، تمدن بننا تھا، سویلائزیشن بننی تھی. تو وہ صالح ہو، اور صالح وہی چیز ہے جس کو اللہ اور اللہ کے نبی صالح کہیں. تو یہ دوسرا کام ہے بطور خلیفہ کرنے کا. کار خلافت کا تیسرا جز ہے وہ ہے زمین کا انتظام کار. زمین میں سفر کیسے ہوگا، انسان بیمار پڑے گا تو علاج کیسے ہوگا، جھگڑوں کا تصفیہ کیسے ہوگا، تجارت کیسے ہوگی، معیشت کیسے ہوگی، آبادی بڑھے گی تو وسائل کہاں سے آئیں گے، پانی کا نظام کیا ہوگا، نہروں کا نظام کیا ہوگا، کاشتکاری کیسے ہوگی، انسانی ضروریات کی چیزیں کیسے بنیں گی، کن شرائط پہ بنیں گی، کیسے پہنچیں گی، کیسے بکیں گی، پیدائش زر، دولت کی پیدائش، دولت کی تقسیم، یہ سارے معاملات کرنا یہ تیسرا کار خلافت ہے جو انسانوں کو سپرد کیا گیا ہے. اور چوتھا کام کیا ہے کہ زمین پر آس پاس جو کائنات ہے اس کے راز معلوم کرنا، اس میں جو قوتیں ہیں ان کو قابو کرنا اور استعمال کرنا انسانوں کے بھلے کے لیے. یہ 4 کام ہیں. کیا کسی حکومت کے بغیر یہ کام ہو سکتا ہے؟ سارے کام ہو سکتے ہیں. آج دنیا میں ایک بھی کوئی صحیح معنوں میں مکمل اسلامی حکومت نہیں ہے. یہ کام تو ہو رہے ہیں نا، یعنی بات کے دونوں کام، زمین کا انتظام اور تسخیر کائنات، یہ تو دونوں کام جاری ہیں. کن کے ہاتھ ہو رہے ہیں کام؟ جو وحی الہی کے یا تو منکر ہیں یا انہوں نے اس کو غیر متعلق بنا دیا. منکر نہیں بھی ہیں تو عملاً اس کا کوئی اثر نہیں دیتے ہیں، تو اس کے نتیجے میں دنیا کا نظام بھی بگڑ رہا ہے، فساد بھر رہا ہے دنیا میں. اور جو کائناتی قوتوں کے راز لیے جا رہے ہیں اور قوتوں کو قابو کیا جا رہا ہے، ان کا استعمال بھی مجموعی طور پہ انسانیت کی بھلائی کے لیے نہیں، انسانیت کا مستقبل خطرے میں ہے. اگرچہ اس کے فائدے بھی ہو رہے ہیں بہت سارے. یہ جو آپ ٹیپ کر رہے ہیں میری گفتگو، تو یہ بھی تو
کائناتی قوتوں کا راز معلوم کر کے قابو کر کے استعمال کرنا ہے. تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ احیاء اسلام یا اقامت دین یا اسلام کا غلبہ سے صرف یہ الزامی طور پہ کہا جاتا ہے کہ اس سے صرف آپ حکومت حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو اگر فرض کی حکومت حاصل کرنا چاہتے ہیں، ایک شرابی حاصل کرنا چاہے تو ٹھیک ہے، ایک پارسا آدمی حاصل کرنا چاہے تو غلط ہے، ایک جھوٹا حاصل کرنا چاہے حکومت تو ٹھیک ہے، ایک سچا حاصل کرنا چاہے تو غلط ہے. جو انسانوں پر خدا بن کے حکمرانی کرنا چاہتا ہے وہ حکومت حاصل کر لے تو ٹھیک ہے، جو انسانوں کے اوپر خدا کا بندہ بن کر حکومت کرنا چاہے تو وہ غلط ہے، دنیا دار ہو گیا کہ تمہیں تو دنیا سے کٹ کے رہنا چاہیے. اس کا سبب دراصل یہ ہے کہ جب شیطان نے انسانوں کو بہکایا اور کار خلافت سے روکا تو یہ سمجھایا کہ دنیا گندی جگہ ہے، کار جہاں گندا ہے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں نا کہ ہمارے معاشرے میں، مسلمانوں کے معاشرے میں بھی جس آدمی کو نیک سمجھا جاتا ہے اسے کہتے ہیں فرشتہ ہے، فرشتہ. پوچھتے ہیں کیا مطلب ہے؟ تو کہتے ہیں دنیا سے کوئی غرض نہیں ہے ان کو، بس اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں، اپنے کام سے کام رکھتے ہیں. لیکن دنیا میں شیطان کا غلبہ ہے، طاقت شیطانی ہے، سارے انسانوں پر اللہ کے احکامات کے خلاف احکامات نافذ کیے جا رہے ہیں. دنیا جنگ و جدل سے بھر گئی ہے، ناانصافی سے بھر گئی ہے، فساد سے بھر گئی ہے. وہ اللہ والے صاحب جو فرشتے صاحب ہیں سب سے بے نیاز اللہ اللہ کر رہے ہیں، دنیا میں شیطان ننگا ناشتا رہے ہیں. ہمارا تصور دین اس کی اجازت نہیں دیتا ہے. وہ تو کہتا ہے کہ دنیا کے نظام بھی چلے گا، جیسے بندگی رب ہوگی اللہ کی مرضی کے مطابق تو انتظام جہاں بھی ہوگا اللہ کی مرضی کے مطابق. جیسے تشکیل خاندان اور تشکیل معاشرہ اللہ کے احکامات کے مطابق، ویسی تسخیر کائنات بھی اور اس کے مسخر شدہ چیزوں کا استعمال بھی اللہ کی مرضی اور اس کے احکامات کے مطابق ہوگا. تو حکومت تو اس کا ایک جز ہے. ہم فرض کرنے کی حکومت کو چھوڑ دیتے کہ حکومت سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، تو آپ دو کام کر ہی نہیں سکتے. نہ دنیا کے انتظام میں آپ شریک ہو سکتے ہیں، نہ تسخیر کائنات کر سکتے ہیں. کہ ریاستی وسائل اور راستی اختیار کے بغیر یہ دونوں کام آسانی سے آپ نہیں کر سکتے، بلکہ ریاستیں روک دیں گی، آپ ہی کو مجرم قرار دے دیں گی. لہذا جو بھی دنیا میں غلبہ اسلام چاہتا ہو، اسلام کا احیاء چاہتا ہو، اس کے لیے ناگزیر ہے کہ فرد کی اصلاح سے لے کر بین الاقوامی اصلاح تک جتنے دائرے ہیں، جتنے عنوان ہیں، ان سب میں دین کو، اسلام کو بروئے کار لانے کی جد و جہد کریں. میرا سوال یہ تھا کہ جو جوان لوگ جو 80 اور 90 کی دہائی میں جنہوں نے آنکھیں کھولی ہیں شعوری طور پہ، وہ یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں جمہوری حکومتیں تقریباً ناکام رہی ہیں اور کرپشن سے سب واقف ہیں، تو ان کے اندر ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو کہ آمریت کو پسند کرتا ہے، فوجی ڈکٹیٹرشپ. وہ کہتے ہیں کہ ہماری عوام کی نیچر ایسی ہے کہ یہ جو ہے نا ڈنڈے کے طور پہ ہی ان سے کام لیا جا سکتا ہے. ایک نظریہ یہ بھی ہے، اور اس سے ملتا جلتا جو ہے نا پھر وہ خلافت کی طرف جاتے ہیں. تو ایسے لوگوں کو ہمیں کس طرح جواب دینا چاہیے، یہ سوال تھا. آپ نے جو سوال کیا ہے اس پر پہلی بات تو میں عرض کروں گا کہ 80 اور 90 کی دہائی میں جن لوگوں نے آنکھیں کھولی ہیں اب وہ پختہ عمر کی طرف آ رہے ہیں، 30 سالوں سے اوپر کے بھی ہو گئے ہیں. اور میری رائے بالکل مختلف ہے اس سے کہ وہ ہرگز آمریت پسند نہیں ہے، اور وہ ماشاء اللہ یا کسی عامر ڈکٹیٹر کو پسند نہیں کرتے. میری رائے یہ ہے. باقی جو آپ نے کہا کہ لوگ پھر خلافت کی طرف جاتے ہیں، تو اس کا سبب بھی یہی ہے کہ خلافت کو ہم ڈنڈا سمجھتے ہیں. اصل میں خلافت کے حوالے سے بہت کنفیوژن ہے ہمارے یہاں. مثال کے طور پر یہ بات پہ اکثر کہتا ہوں کہ جب خلیفہ راشد یا خلیفہ کہیں آپ، تو آپ کے ذہن میں ایک ایسی شخصیت آتی ہے کہ جس کے کپڑے میں 14 پیوند ہو، ہاتھ میں کوڑا لیے گھوم رہا ہو، اور ڈھونڈتا پھرتا ہو کہ وہ غلطی کرے اور اس کی پٹائی شروع کر دے. وہیں پر تھک گیا کہیں پر تو اس نے پتھر پہ سر رکھا اور وہیں سو گیا. اونٹ پہ سفر کرتا ہے. یہ تصور ہمارا ہے، اور ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ اب ہم اونٹوں والے دور میں نہیں ہیں.
لوگ اونٹ کو اسلامی نظام کا لازمی حصہ سمجھتے ہیں، کھجور کو اسلامی نظام کا لازمی حصہ سمجھتے ہیں، کوڑے کو اسلامی نظام کا لازمی حصہ سمجھتے ہیں۔ ان چیزوں کا تعلق تمدن سے ہے، معاشرت سے ہے۔ اگر آپ کے معاشرے میں اکثر لوگ پیوند والے کپڑے پہنتے ہوں تو کوئی حرج نہیں کہ آپ کی ریاست کا سربراہ بھی پیوند والے کپڑے پہنے، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن پیوند والے کپڑے تو پہننے والے لوگ تقریباً ناپید ہیں ہمارے معاشرے میں۔ تو اس صورت میں یہ ضروری نہیں کہ آپ کا جو خلیفہ ہے وہ بھی پیوند والے کپڑے پہنے گا۔ اور جہاں تک یہ ہے کہ وہ کوڑے اور سختی اور ڈانٹنا، تو یاد رکھیے کہ حضرت عمر یا خلفائے راشدین جو تھے وہ صرف حکمراں نہیں تھے، وہ مسلمانوں کے لیے ان کی حیثیت باپ کسی تھی، بڑے کسی تھی، مربی تھے، مزکی تھے، اور امت آج بھی ان کو اس حیثیت میں مانتی ہے۔ تو اگر ایک حکمراں کا یہ اخلاقی وزن ہو تو وہ ڈانٹ بھی سکتا ہے، لیکن اگر اس کا اخلاقی وزن نہیں ہے تو پھر وہ کاپی کرنے کی کوشش کرے گا کسی خلیفہ راشد کو، تو بدصورتی پیدا ہو جائے گی۔ خلافت راشدہ خصوصیات کا نام ہے، اوصاف کا نام ہے، خوبیوں کا نام ہے، کسی شکل کا نام نہیں ہے۔ تو یہی بات میں کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آج جو نوجوان لفظ خلافت سے انسپائر ہو کر کسی اور طرف نکل جاتے ہیں، تو یہ مسلم یوتھ کی ایکسپلائٹیشن ہے، یا اس کا وہ ڈرین ہو رہی ہے وہ صلاحیت۔ اور کبھی کبھی تو مجھے لگتا ہے کہ شاید اسلام مخالف قوتوں نے کوئی پلان بھی کر رکھا ہے کہ مسلم سوسائٹی میں جو ایکٹیو نوجوان ہیں، ایکٹیو ایلیمنٹ ہے نوجوانوں کا، ان کو اس ذریعے سے وہ ڈرین کروا دیں، ڈرین آؤٹ ہو جائے، نکل جائے، وہ کسی مثبت دیپا اثر رکھنے والے اور آج کے زمانے میں جو چیز مؤثر ہو سکتی ہے اس راستے پہ چلنے کی بجائے کسی ایسے راستے پہ چل نکلیں کہ اگر مارنا پڑے تو مارنا بھی آسان ہو جائے ان کو انتہا پسند کہہ کر کے، اور ان کی کوششوں کا کوئی حاصل نہ ہو، آج نتیجہ نہ نکلے اس کا۔ تو مثال کے طور پر آج کوئی آدمی کہے کہ میں گھوڑا گاڑی یا بیل گاڑی بہت اچھی بناؤں گا، زبردست قسم کے، اب ہم بیل گاڑی پہ سفر کیا کریں گے، کراچی سے اسلام آباد، کراچی سے لاہور، لاہور سے پشاور، تو وہ آرکائیو تو ہو سکتی ہے یا تفریح چیز تو ہو سکتی ہے۔ جب ٹرینیں ہیں، ہوائی جہاز ہیں، بسیں ہیں، کاریں ہیں، موٹر ویز ہیں اور جدید ترین ذرائع ہیں جانے کے، تو اس وقت چاہے کتنی اچھا چھکڑا آپ بنا لیں، کتنی اچھی آپ بیل گاڑی بنا لیں یا اونٹ گاڑی بنا لیں، اس کو پروموٹ کرنا، اس کو اسلام سے جوڑ دینا، وہ اسلام کے ساتھ زیادتی ہے۔ تو طرز حکومت میں بھی یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اخلاقی اوصاف، اصول، مقاصد وہ تو نہیں بدلیں گے، قیامت تک ایک رہیں گے، لیکن اس کی شیپ بدلتی رہے گی، شکل بدلتی رہے گی، ڈیزائن بدلتا رہے گا، اور اس کی ٹیلرنگ ہوگی ہر سوسائٹی کے لحاظ سے۔ جیسی سوسائٹی ہوگی، جیسے لباس میں ہوتا ہے، ایک لمبا آدمی ہے، ایک چھوٹا آدمی ہے، ایک لمبا ہے اور دبلا ہے، دوسرا لمبا اور موٹا ہے، تو سب کی ٹیلرنگ ہوتی ہے نا پھر تو کپڑے کے لحاظ سے۔ تو اسی طرح سے اسلامی نظام، اسلامی حکومت، وہ ٹیلرنگ کی ضرورت پڑے گی اس کو سوسائٹی کے لحاظ سے، زمان و مکان کے لحاظ سے، اور اس کے لیے غیر معمولی تدبر چاہیے، حکمت چاہیے، اسلام کا پورا فہم چاہیے، اور عصر حاضر کا جو زمانہ ہے اس کا بھی فہم چاہیے۔ ایک بڑے اسکالر نے کہا ہے کہ دین کا کام بدھوؤں کے کرنے کا نہیں ہے، یہ کم فہموں کے کرنے کا نہیں ہے، وہ اگر کریں گے تو دین کے کام کو مشکل بنا دیں گے، بہت فہیم لوگ چاہیے۔ اچھا، ابھی آپ نے فرمایا کہ یعنی غلبہ دین کی جو کوشش ہے اس کی اہمیت پر بات کی، اسلامی نظام حکومت کے قیام پہ بھی بات کی۔ بعض لوگوں کی رائے یہ ہے کہ یہ اس کوشش یا اس جد و جہد میں شامل ہونا جو ہے یہ کوئی فرض نہیں ہے مسلمانوں کے لیے، کوئی کر دے تو اچھی بات ہے، جیسے فرض کفایہ ہوتا ہے، یعنی نماز جنازہ میں جس طرح کچھ لوگ ادا کر لیں اگر تو وہ سب کی طرف سے پورا ہو جاتا ہے۔ تو آپ کی نزدیک کیا رائے ہے اس کے بارے میں؟ کیا ہر مسلمان پر یہ بات فرض ہے یا لازم ہے؟ یہ بتائیے کہ صاف پانی کی فراہمی، خالص غذا کی فراہمی اور اچھے علاج معالجے کی فراہمی،
یہ فرض کفایہ ہے یا نہیں ہے، یا فرض عین ہے یا نہیں ہے؟ اگر یہ چیزیں میسر سب کو، سسٹم بن گیا ہے، تو پھر آپ کو مداخلت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سسٹم چلنے دیجیے۔ لیکن آپ کے محلے میں اگر گندا اور گدلا پانی آ رہا ہے، بیمار کرنے والا پانی آ رہا ہے، تو جس کو بھی اس کا شعور ہو اس کو اپنا رول ادا کرنا چاہیے، چاہے وہ رول شور مچا کر ادا کرے، پلان کر کے کرے، لابی کر کے کرے، ایڈوکیسی کر کے کرے، کسی پر انداز ہو کر کرے، پیسہ ہے تو پیسہ لگائے، اختیار ہے تو اس سے اختیار استعمال کرے، تعلقات ہیں تو تعلقات کو استعمال کرے، وہ اس خرابی کو دور کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ کرے۔ تو اگر اسلام مغلوب ہے، مسلمان مغلوب ہیں، اور دنیا کا نظام چل رہا الہی ہدایت کے برعکس، یعنی اللہ کی وحی کے تابع نہیں ہے، ابلیس کی وحی کے تابع ہے، تو جو اس پر مطمئن ہے اس کو اس بحث میں پڑھنا نہیں چاہیے کہ فرض کفایہ ہے یا فرض عین ہے، مطمئن رہے وہ۔ لیکن جو سمجھتا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، دنیا فساد سے بھر گئی ہے، اس کو فساد سے پاک ہونا چاہیے، دنیا کو صاف ستھرا ہونا چاہیے، خیر ہونا چاہیے، انسانوں پہ ظلم نہیں ہونا چاہیے، لوگ بھوکے تو بھوکے نہیں ہونے چاہیے، ناانصافی تو ناانصافی نہیں ہونی چاہیے۔ کروڑوں افراد اس دنیا میں مہاجر بنے ہوئے ہیں، یہ اور بات کہ ان کی بھاری اکثریت مسلمانوں کی ہے، کروڑوں افراد رات کو بھوکے سوتے ہیں، کروڑوں افراد کو بنیادی علاج معالجے کی صورت میسر نہیں ہے، صاف پانی تو بات کا مرحلہ ہے۔ تو اگر جو اس میں مطمئن ہے مطمئن رہے، لیکن اگر وہ سمجھتا ہے کہ اس کا علاج تو ہے اللہ کا دیا ہوا نظام ہی، دنیا کا نظام جب اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق چلے گا تو ان خرابیوں کا سردباب ہوگا۔ میں یہ بات سمجھتا ہوں، پھر کہوں کہ بھئی یہ بالکل فرض نہیں ہے، یہ کچھ اور لوگ کریں، کچھ اور لوگ محلے کے گٹر صاف کر دیں، کچھ اور لوگ صاف پانی کی پائپ لائن ڈال دیں، کچھ اور لوگ اچھا سا اسپتال بنا دیں، جب وہ بن جائے گا نا تو میں علاج کروانے چلا جاؤں گا وہاں پر۔ تو اس کو تو اپنی انسانی شرف کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ آپ کا ہاتھ تو پھر یوں ہے، یوں نہیں ہے۔ وہ ہم نے کہیں پڑھا کہ ایک بزرگ تھے، وہ ایک اور بڑے بزرگ کے مرید تھے، شاگرد تھے، تو جو بزرگ صاحب تھے شاگرد، انہیں معاشرے مسئلہ درپیش تھا، یہ سینٹرل ایشیا کا واقعہ ہے، نام کے بغیر کہہ رہا ہوں۔ تو انہوں نے اپنے پیر صاحب سے اجازت لی کہ مجھے اجازت دیجیے کہ میں دارالحکومت چلا جاتا ہوں، شاید کوئی محنت مزدوری سے میں معاش کا انتظام کر لوں۔ چل پڑے اجازت لے کر، راستے میں کسی جنگل میں رکے، لیٹے ہوئے تھے، تو دیکھا کہ اوپر چڑیوں کا ایک گھونسلہ ہے جس میں کچھ بچے ہیں اور بھوک سے چیخ رہے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد ایک پرندہ آیا جو اس سے مختلف پرندہ تھا، یعنی بچوں کی ماں نہیں تھی وہ پرندہ آیا، اس نے اوپر سے دانے ٹپکانے شروع کیے، یہ بھوکے بچے منہ کھولتے گئے، وہ ٹپکاتا رہا، پھر جاتا پھر لاتا پھر جاتا پھر لاتا، یہاں تک کہ بچوں کے پیٹ بھر گیا، پرندہ چلا گیا۔ ان بزرگ کا خیال آیا کہ جب اللہ تعالیٰ ان بے بس جانوروں کے بچوں کا پیٹ بھی بھر دیتا ہے تو میرا پیٹ کیوں نہیں بھرے گا؟ واپس آ گئے پرانے اپنے شہر کی طرف۔ اگلے روز اپنی پیر کے پاس گئے، کیا ہوا تم پھر نظر آ رہے ہو؟ انہوں نے واقعہ سنا دیا کہ میں نے کہا جب چڑیوں کے بچوں تک کو رزق مل جاتا ہے گھونسلے میں ہی تو میں کیوں خواہ دارالحکومت جاؤں اور مشقت کروں؟ تو ان کے بزرگ نے کہا، ان کے پیر صاحب نے کہا کہ تم نے چڑیوں کا وہ بچہ بننا پسند کیا جو محتاج ہے کسی اور کی مدد کا، کاش کہ تم وہ پرندہ بننے کی کوشش کرتے کہ جس نے چڑیوں کے بچوں تک رزق پہنچایا۔ تو ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ ہم فرض کفایہ کہہ کے چھوڑ دیں، کچھ لوگ کام کریں وہ کرتے رہیں گے، جو کرے اس کا بھی بھلا، جو نہ کرے اس کا بھی بھلا۔ تو آپ تو اس والی کیفیت پہ ہیں، آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ میں خود یہ کام کروں گا، میں خود دوسروں تک یہ خیر پہنچاؤں گا؟ لہذا یہ نظری بحث اور علمی بحث تو ہے اور دو رائے ہیں، اور میں اس کو اس بحث پہ میں نہیں پڑھتا، میں تو یہ بات جو کہی ہے آپ کے سامنے وہی کہتا ہوں کہ جو سمجھتا ہے کہ دنیا فساد سے بھر گئی ہے، اس فساد کو دور ہونا چاہیے، دنیا کی اصلاح ہونی چاہیے، وہ اپنا رول ادا کرے، کامیابی ملے نہ ملے اپنا حق ادا کرے، اپنے محلے کا گٹر تو صاف کر دے کم سے کم۔ اچھا، اگلا سوال یہ ہے کہ بعض لوگوں کی یہ رائے ہے کہ غلبہ دین کا جو تصور ہے
اس پر اصرار کرنے کے نتیجے میں دنیا جو ہے وہ ایک بدامنی کی لپیٹ میں آ گئی ہے. یعنی غیر مسلم اگر آپ دیکھیں تو دنیا کے کسی بھی کونے میں رہ رہے ہوں وہ پرسکون اور پرامن زندگی گزارتے ہیں، لیکن مسلمان چاہے اپنے ملک میں ہوں چاہے غیر مسلم ممالک میں ہوں، ان کو جو ہے بدامنی کی شکایت پیدا ہو جاتی ہے، ان کے اوپر تشدد ہوتا ہے. اس کی وجہ ہے وہ یہی ہے کہ مسلمان اس کانسیپٹ پہ بہت زیادہ بلیو کرتے ہیں کہ غلبہ اسلام یا غلبہ دین ہونا چاہیے. آپ کا اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ پچھلی صدی کا سب سے بڑا واقعہ جو ہمیں سنایا جاتا ہے وہ ہولوکاسٹ ہے، اور یہودی نقطہ نظر یہ ہے کہ 60 لاکھ یہودیوں کو مار دیا گیا اسی طریقوں سے. اور ویسے مجموعی طور پر پچھلی صدی کے 2 عظیم جنگیں ہوئیں، اس میں تقریباً 12 کروڑ افراد دونوں میں مل کر مارے گئے یا شدید زخمی ہوئے. ان میں سے کون سی جنگ ایسی ہے جس کا تعلق غلبہ دین کے کسی مطالبے کے تصور سے ہے؟ ویتنام تباہ ہو گیا، لاؤس تباہ ہو گیا، کس کا تعلق غلبہ دین سے ہے؟ پورے افریقہ پہ موت چھائی رہی. ابھی چند سال پہلے روانڈا وغیرہ میں ایسا جینوسائیڈ ہوا کہ تقریباً 1 ملین سے زیادہ افراد بلا وجہ قتل کر دیے گئے. اس کا کیا تعلق غلبہ دین سے ہے؟ اور غلبہ دین کا تصور اگر کہیں ہے تو اس کی قیمت مسلمان دے رہے ہیں نا، باقی دنیا تو نہیں دے رہی ہے. جیسے کہ میں نے کہا کہ دنیا میں کروڑوں افراد ہیں کہ جو بے گھر ہو گئے ہیں، ان کی 90% تعداد مسلمانوں کی ہے، تو باقی دنیا کو کوئی فرق پڑا نہیں. اچھا، مسلمان کیا غلبہ دین کی بات کرنا چھوڑ دیں تو یہ بڑی طاقت ہے مسلمانوں کو چھوڑ دیں گی جو 18ویں اور 19ویں صدی میں اور 17ویں صدی میں یورپی اقوام ہلہ بول کر کے آ گئیں ساری دنیا پر، ایشیا پر، مسلم ممالک پر، اور قبضہ کر لیا. تو کیا غلبہ دین کو روکنے کے لیے آئی تھیں؟ وہ تو لوٹ مار کرنے آئی تھیں. انہیں وسائل چاہیے تھے، خام مال چاہیے تھا، اور جو اس خام مال کو پروسیس کر کے فنش بنا دیں تو اس کی مارکیٹ چاہیے تھی. انہیں وہاں کے منرل چاہیے تھے. افریقہ میں جو مارا ماری ہے بیشتر جگہوں پر وہ وسائل کی وجہ سے ہے. کہیں یورینیم نکل آیا ہے، کہیں ریڈیم نکل آیا ہے، کہیں سونا نکل آیا ہے، کہیں ہیرے کی کانیں ہیں. اور حکومتیں تو حکومتیں، بعض ملٹی نیشنل کمپنیاں اور تجار ہیں کہ جنہوں نے باقاعدہ اپنی کرائے کے فوجی اپنی بھرتی کر رکھے ہیں، مرسنڈیز بھرت رکھے ہیں، جو ملکوں کو تختے لٹواتے ہیں اور بلیک میل کرتے ہیں. تو غلبہ دین سے اس کا کیا تعلق؟ اور مسلمان بیچارے غلبہ دین پر متفق ہو جائیں تو 1 ارب 80 کروڑ یا 70 کروڑ مسلمان ہیں، اگر متفق ہو جائیں تو دنیا کے کسی خطے میں تو غلبہ دین ہو ہی جائے گا نا. پھر اس کے بعد پتہ چلے گا کہ وہ غلبہ دین عالم انسانیت کے لیے باعث خیر بنا یا باعث شر بنا، اس سے دنیا میں فساد بڑھ گیا یا کم ہو گیا، انسانی دکھوں کا مداوع ہوا یا نہیں ہوا. ایک موہوم سا خوف پیدا کر کے، جیسے مسلمان ٹیررسٹ ہوتا ہے، اب دنیا میں مسلمان ہی مارے گئے. گزشتہ 20 سالوں میں 30 سے 60 لاکھ کا کیا اعداد و شمار بیان کی جاتے ہیں کہ مسلمان مارے گئے ہیں، وہی ٹیررسٹ ہیں. کوئی 8 کروڑ قریب افراد جو ہیں متاثر ہیں، کچھ اپنے ہی ملک میں بے گھر ہوئے ہیں، کچھ دوسرے ملکوں میں گئے ہیں. 90% مسلمان ہیں، مسلمان ٹیررسٹ. مختلف ملکوں میں واقعات ہوتے ہیں، کثرت سے ہوتے ہیں کہ اسکول میں ایک لڑکا اٹھا، اپنی کلاس کے لڑکوں کو مار دیا، اپنے ہی ٹیچر کو مار دیا، اپنے ہی خاندان کو مار دیا. وہ کہتے ہی پاگل ہے، نفسیاتی مسئلہ ہے، وہ ٹیررسٹ نہیں ہوتا. لیکن ایک مسلمان کو اگر فرض کیا کہ پکڑا جائے اس طرح کے واقعات میں، وہ ٹیررسٹ ہوتا ہے. اور خبر آتی ہی اس سے ہے کہ ایک مسلم ٹیررسٹ پکڑا گیا اس کام کے لیے. کل جرمنی میں 6 لوگ مارے گئے ہیں. ایک شخص نے مارا ہے، وہ فیملی فیوڈ ہے، جھگڑا ہے اس کا. تو میں نے دیکھا ٹیررسٹ استعمال نہیں ہوا تو میں سمجھ گیا کہ مسلمان نہیں ہے وہ، پھر ورنہ ٹیررزم ہوتا ہو. تو اصل میں یہ بھی بڑا مسئلہ ہے کہ دنیا میں ابلاغ کے ذرائع، حکومتی وسائل، اور اب تو بین الاقوامی ادارے سے بنا دیے گئے ہیں
کہ جو طے کرتے ہیں کہ آپ ٹیررسٹ ہیں کہ نہیں ہیں. مثال دیتا ہوں چھوٹی سی. FATF نام کا ایک ادارہ ہے جس نے پاکستان کو گرے لسٹ میں ڈالا ہوا ہے. یعنی پاکستان میں اس بات کا خدشہ ہے کہ ٹیررسٹ فائنانسنگ کروا لیتے ہیں, پیسہ آ جاتا ہے, چلا جاتا ہے. تو کیا انڈیا کا نظام ہم سے بہتر ہے؟ ان کے تو ثابت شدہ ہے کہ فوج کے کرنل تک کے لوگ پکڑے گئے ہیں. ابھی چند روز پہلے ان کا پولیس کا ایک ایسا آدمی پکڑا گیا جس کو ایوارڈ ملا ہے, سرکاری ہیرو ہے ان کا کشمیر میں. اس کے ساتھ انہوں نے بتایا کہ مبینہ طور پہ 2 دہشت گرد تھے جن کو وہ دہلی لا رہا تھا. تو لیکن پاکستان سے چونکہ اپنی مرضی کی باتیں منوانی ہیں, لہذا ایسے قوانین بنا دیے ہیں عالمی, ایسے ادارے بنا دیے ہیں کہ طے کرتے ہیں کہ آپ بدمعاش ہیں یا نہیں ہیں. تو طاقت کی حکمرانی ہے یہ. تو اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اگر اسلام کے لیے بھی کام کرنا ہے تو طاقت تو ضروری ہے نا. اور سب سے بڑی طاقت کیا ہوتی ہے؟ ریاست کی طاقت ہوتی ہے. اگر ریاستیں اسلام کے تابع ہوں تو آپ مقابلہ کر سکتے ہیں ان چیزوں کا. آپ کی اپنی ریاستیں اگر استعماری قوتوں کے اشاروں پہ چلنے والی ہوں, آپ کا مالیاتی نظام وہ کنٹرول کرتے ہوں آ کر, جیسا کہ اس وقت ہو گیا پاکستان میں بھی, کیا اسٹیٹ بینک, کیا CBR, سب پہ ان کی مرضی چل رہی ہے. تو اب تو حالت یہ ہے کہ آپ کے ہاں خیراتی کام کرنے والے اسپتال اور اسکول سسٹم سب پریشان ہیں کہ ان کی فنڈنگ رک گئی ہے خوف کے مارے. تو جو کام ریاست کرتی تھی نہیں کر سکی, اس کو نجی ادارے کرنے لگے, ان کو بھی ڈسٹرب کر دیا. تو یہ بہت بڑا کھیل ہے, یہ لوکلائز نہیں ہے, یہ عالمی سطح کی چیزیں ہیں. اور جب تک کہ بڑے کینوس پہ آپ نہیں سوچیں گے چیزوں کو, آپ بات سمجھ نہیں سکتے, نہ اس کا بداوا کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں. بس میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ شور کم مچانا چاہیے, سمجھنا ٹھیک چاہیے, اور بہت پھونک پھونک کے قدم اٹھانا چاہیے. یہ وسیع لڑائی ہے, بڑے کینوس کی, دور تک چلنے والی کشمکش ہے. اسے بڑا صبر چاہیے, بہت حکمت چاہیے, اتحاد چاہیے, یقین چاہیے, ایمان چاہیے. تو اس کے بعد ہم اپنا بھی اور عام عالم انسانیت کا بھی دفاع کر سکتے ہیں اور فساد سے نکال سکتے ہیں. اچھا, اگلا سوال اسی سے کچھ متصل ہے. آپ نے دہشت گردی کی بات کی, تو کہا جاتا ہے کہ جہاد دنیا کی سب سے کم سمجھی جانے والی اصطلاح ہے, مسلمانوں میں بھی اور غیر مسلموں میں بھی. یعنی مسلمانوں میں بھی 2 ایکسٹریمز ہیں جو مفہوم جو سمجھتے ہیں لوگ. اس میں ایک جو ہے وہ طبقہ یہ سمجھتا ہے کہ جہاد ہے وہ کسی کو زیر کر لینے, طاقت کے زور پہ خون ریزی کرنے یا کسی پر دباؤ ڈال دینے کی کوشش کو جہاد کہتے ہیں. اور بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آج کے دور میں جہاد کیونکہ وہ دہشت گردی سے اس کو جوڑ دیا گیا, اس لیے وہ موقوف ہے, آج کے دور پہ اپلیکیبل نہیں ہے. یہ بعض مسلمانوں کی رائے ہے. تو آپ ان آراء کو کیسے دیکھتے ہیں, اور اصل میں آپ کے نزدیک جہاد کا صحیح فہم کیا ہے, اور آج کے دور میں اس کا کیا لائحہ عمل ہے؟ جہاد کی اصطلاح تو مسلمانوں کی ہے نا, قرآن سنت کی اصطلاح ہے. تو اس کو سمجھنے کے لیے قرآن سنت سے ہی مدد لینی پڑے گی. اس کا وہ مفہوم جو اسلام مخالف قوتیں یا شکست خوردہ ذہنیت والے لوگ سمجھاتے ہیں, وہ مفہوم درست نہیں ہوگا. ہر شعبہ علم میں, ہر مکتب فکر میں جو اصطلاحیں ہوتی ہیں, ان اصطلاحوں کو سمجھنا ہے تو ان سے ہی سمجھیں کہ اس سے آپ کی کیا مراد ہے. لیکن یہ کہتے ہیں بندر کا ناریل ہوتا ہے, کیا ہوتا ہے, تو مغرب نے اس کو ناریل بنا دیا ہے. جب روس کی شکست پیش نظر تھی افغانستان میں, تو اسی امریکہ نے کتابیں چھپوائیں اور افغانستان کے ساتھ جو سرحدی علاقے ہیں وہاں مدرسے قائم کرنے میں مدد دی, جہاں جہادی نصاب پڑھایا جاتا تھا. اور یہ مجاہدین تھے. میں آپ کو یاد دلاؤں کہ افغانستان میں جہاد چل رہا تھا, آزادی کی جنگ چل رہی تھی, سوویت یونین سے نے قبضہ کر رکھا تھا. پوری دنیا یا دنیا کے بیشتر لوگ یا آزاد دنیا اس جہاد کے حق میں تھی, پاکستان کی حکومت بھی تھی. تو اس وقت اقوام متحدہ کے کسی اجلاس میں مجاہد لیڈرز گئے ہوئے تھے, 6-7-8 تنظیمیں تھیں نا, گئے ہوئے تھے. تو امریکہ کے صدر رونالڈ ریگن تھے,
انہوں نے انہیں مدعو کیا کہ وائٹ ہاؤس آئیے اور میرے ساتھ کھانا کھائیے. جہاں تک مجھے یاد ہے کہ ایک صاحب کے علاوہ سب نے قبول کر لی تھی دعوت. ایک گلبدین حکمت یار صاحب ہوا کرتے تھے, انہوں نے کہا کہ اس وقت صدر امریکہ کی دعوت پر واشنگٹن اور وائٹ ہاؤس آنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم دنیا کو غلط میسیج دیں گے, کسی اور وقت ہم آئیں گے. جس پہ امریکہ ناراض بھی ہوا اور بعد میں ان کو سزا بھی دی. لیکن باقی لوگ گئے وہاں پہ تو ان کا تعارف یہی تھا کہ مجاہد لیڈر آئیں گے. لیکن جب سوویت یونین نکل گیا وہاں سے تو وہی مجاہدین کی پارٹیاں کیا بنی, وار لارڈز ہو گئے, وار لارڈز, اور ڈرگس سپلائر ہو گئے, پھر فنڈامنٹلسٹ ہو گئے, پھر ایکسٹریمسٹ ہو گئے, پھر ٹیررسٹ ہو گئے. یعنی آپ موم کی ناک ہے, ادھر کر دیں ادھر کر دیں. لفظ جہاد کا سمپل مطلب یہ ہے کہ کسی اعلیٰ مقصد کو حاصل کرنے کے لیے انتہائی کوشش کر دینا جو انسانوں کے بس میں ہو. چونکہ یہ اسلامی اصطلاح ہے تو اعلیٰ مقصد بھی اسلامی مقصد ہونا چاہیے. تو اسلام کے پیش نظر کوئی اعلیٰ مقصد حاصل کرنے کے لیے اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں کے اندر رہتے ہوئے, اس کی حدود کے اندر رہتے ہوئے, اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو جد کی جائے گی وہ جہاد کہلائے گی. اگر وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہ ہو, نفس کو راضی کرنے کے لیے ہو, دنیا کمانے کے لیے ہو, قبضہ کرنے کے لیے ہو, تو وہ جہاد نہیں ہوگا, چاہے وہ اللہ اکبر کے نعرے کے ساتھ شروع ہو. اور اللہ نے جو حدود قائم کی ان کو توڑ کر ہو, مثلا ظلم کیا جائے, بے گناہوں کو مارا جائے, فساد پیدا کیا جائے, تو وہ جہاد نہیں ہوگا, چاہے سب کچھ اسلام کے نام پہ ہو رہا ہو. یہ سمجھنا چاہیے کہ کسی جد و جہد کے جہاد, اسلامی جہاد ہونے کے لیے ضروری ہے کہ مقصد اسلام کے لحاظ سے اعلیٰ ہو, اسلام کے پیمانے پر بے غرضی ہو, اللہ کے لیے ہو, اور اللہ کے قائم کی ہوئی حدود پامال نہ ہوتی ان کے اندر ہو, تب وہ جد و جہد جہاد ہوگی. اور جہاد میں لازم نہیں ہے کہ اسلحہ استعمال ہو. افضل جہاد کسے کہا گیا ہے؟ افضل جہاد کہا گیا ہے ظالم حکمراں یا آمر کے خلاف صحیح بات کہنا, اس کے سامنے صحیح بات کہنا. ایک ظالم کو صحیح بات کہہ دینا, ایک ظالم حکمراں کو صحیح بات کہہ دینا اس کے سامنے, یہ افضل جہاد ہے. تو یہاں کا اسلحہ کہاں سے آ گیا؟ اس میں زبان کا استعمال ہے. باقی یہ ہے کہ اسلحے کا استعمال بھی اس میں شامل ہے. جیسے مثال کے طور پر مجھے دفاع کا حق ہے حاصل, یہ ڈیوائن رائٹ ہے جو مجھے حاصل ہے, قانون مجھے یہ حق دیتا ہے, دین مجھے یہ حق دیتا ہے دفاع کروں. اگر بیماری سے دفاع کرنا ہے تو دوائی کھاؤں گا, آپریشن کراؤں گا, ڈاکٹر کے پاس جاؤں گا. اگر بھوک کا خطرہ ہے تو روٹی روزی کا انتظام کروں گا. خطرہ یہ ہے کہ کوئی مجھے قید کر دے گا تو میں اس سے بچنے کی تدبیر کروں گا. مجھے لگے کوئی مجھے پتھر مارے گا تو میں کو ڈھال لوں گا. ہو سکتا ہے پتھر بھی لوں میں جواب دینے کے لیے, کہ دکھا کر کے روک دوں میں کہ تم مارو گے تو میں بھی ماروں گا. وہ اگر گولی تانتا میرے اوپر تو میرے پاس ہے تو میں بھی تانوں گا, کہ تم جلاؤ گے تو میں بھی چلاؤں گا. اپنے دفاع کرنا میرا حق ہے. اسی طرح سے اسلامی مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے جو ان شرطوں کے ساتھ ہو, کوئی ایسا مرحلہ آئے جس میں کہ طاقت کا استعمال بھی ضروری ہو. مثال طور پر دنیا میں ظلم ختم کرنا ہے, ناانصافی ختم کرنی ہے, وہ طاقت اگر آپ کا حکومت ہے تو حکومتی طاقت استعمال ہوگی. ریاست مالدار ہے تو مال بھی استعمال کرے گی, فوج ہے تو فوج بھی استعمال کرے گی, قانون ہے تو قانونی طاقت بھی استعمال کرے گی. لیکن ذاتی طور پر میں پرائیویٹ سیکٹر کے قتال کا حامی نہیں ہوں. یعنی جہاد کی قسم ہے قتال کے لیے میں قائل ہوں کہ وہ کسی بیس کیمپ کے ساتھ اوپنلی اور کسی لیجیٹیمیٹ حکومت کی سرپرستی میں ہونا چاہیے, ورنہ یہ فساد کا سبب بنے گی اور مقاصد بھی پورے نہیں ہوں گے, اور مسلمانوں کا, جہاد کرنے والوں کا نقصان ہوگا اس میں. پھر جہاد کی ایک اور شرط بھی ہے, جہاد کی وہ قسم جو قتال کہلاتی ہے. کیا بھی اندازہ ہو کہ آپ تھوڑے سے ہیں, شر کی قوتیں بہت زیادہ ہیں,
تو ان سے لڑنا ایسے ہی جیسے کہ ایک چٹان سے میں سر پھوڑ لوں. چٹان مجھے راستہ نہیں دے رہی ہے, میں اس طرف جانا چاہتا ہوں, تو چٹان سے سر پھوڑ دوں, راستہ کھل جائے گا. یا کم سے کم میں اپنی جان دے دوں. اسلام کی تعلیم نہیں ہے. اسلام نتائج پہ نظر رکھنے کے لیے کہتا ہے, اور اس کے لیے بہت سے دلائل ہیں میرے پاس. لیکن ہوا یہ کہ مغرب نے تشریح کیا نا, پہلے نے اسی لفظ کا استعمال کیا, پروموٹ کیا اپنے مقاصد کے لیے, پھر اسی کو بدنام کر دیا, اور کل پھر ضرورت اگر پڑے گی نا تو اب دیکھیے کہ پھر استعمال کریں گے. مثال کے طور پر سنجیانگ میں جو کچھ مسلمانوں کے ساتھ چینی کر رہے ہیں وہ لوگ غلط کر رہے ہیں. ان کو اکسانے والوں میں ہمارے مغربی دوست شامل ہیں. یہاں کارروائیاں کروا رہے تھے اور وہاں کہتے تھے کہ تمہارے یہاں جو سنجیانگ کا علاقہ ہے, جو جسے وہاں کے لوگ مسلم ترکستان کہتے ہیں, چینی سے چڑھتے ہیں مسلم ترکستان کہنے سے, تو وہاں یہ اسلامی پہنچ گئے ہیں, اب وہاں جہاد شروع کرنے والے ہیں. کچھ لوگوں نے تیار بھی کیا ہوگا. پاکستان میں جو اسلامی قوتیں ہیں ان سے بھی رابطہ کیا کہ آپ کیوں نہیں جاتے چائنا, وہاں جہاد کریں جا کر کے, آپ کے پیچھے ہم ہوں گے. تو آپ کی ہمدردی میں یا آپ کے مسلمان کی ہمدردی میں نہیں کر رہے, تو چائنا کو ڈسٹرب کرنے کے لیے اور آپ کو ایک اور طاقتور قوت سے بڑھا دینے کے لیے. وہ تو اللہ کا شکر ہوا نہ پاکستان کی کسی مذہبی دینی جماعت نے ان کا اثر قبول کیا, نہ حکومت پاکستان نے قبول کیا, ورنہ ادھر سے یہ مار رہے ہوتے, ادھر سے چینی مار رہے ہوتے پاکستانیوں کو. تو اس لیے جو ہے میں نے کہا نا, کسی اسکالر نے کہا کہ دین کے حوالے سے کام کرنے کے لیے ضروری ہے کہ عقل بھی ہو. عقل کے بغیر کام, اگر عقل کم ہے تو بس اب اللہ کیجیے, روزہ نماز کیجیے, استاد پوچھ مت کیجیے, دعوت کا کام بالکل نہ کیجیے. جہاد تو بڑی بات ہے, لیکن جہاد صرف قتال کا نام نہیں ہے, کوشش کا نام ہے. اور ہر نظریہ رکھنے والوں کو یہ حق حاصل ہے کہ اپنے نظریے کے مطابق دنیا کا انتظام چلانے کے لیے جد و جہد کریں. اچھا, اگلا جو موضوع ہے ہمارا وہ خاندانی نظام کو درپیش مشکلات ہیں موجودہ دور میں. تو اس کے حوالے سے پہلا سوال ہے میرا آپ سے کہ کہا یہ جاتا ہے کہ جو خاندانی نظام کو جو مسائل درپیش ہیں آج کل, اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے رولز ڈیفائن کر دیے ہیں اور اس کو ریوزٹ نہیں کیا ہے. کیونکہ پرانے زمانے میں مرد جو تھا وہ کیونکہ مالی معاملات دیکھتا تھا گھر کے, اسی لیے سربراہی اس کو دی گئی. لیکن آج کل خواتین بھی اس کو شیئر کرتی ہیں. تو آج کے دور میں یہ ہونا چاہیے کہ ہم اس کو فلیکسیبل بنا دیں کہ سربراہی بھی شیئر کر لیں, یا اگر خاتون کو بھی لیٹ سے اگر سربراہ بنا دیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. کیونکہ اس رول کو ڈیفائن کرنے کے نتیجے میں تناؤ پیدا ہوتا ہے, اس سے مشکلات پیدا ہوتی ہیں خاندانی نظام میں. تو آپ کی اس رائے کے بارے میں کیا خیال ہے, کیا تجویز ہے؟ دیکھیے, اگر یہ خیال مغربی تہذیب کے ماننے والوں کا ہے تو اس کا جواب کسی اور طریقے سے دیا جا سکتا ہے. لیکن اگر مسلمان یہ خیال پیش کرتے ہیں تو ان کو میں صرف یہ کہوں گا کہ یہ تو شکست خوردہ ذہنیت ہے. اور آپ مسلمان ہیں لیکن آپ کا ذہن جو ہے اس سانچے میں ڈھلا ہوا ہے کہ جو دراصل چرچ سے بغاوت کرنے کے نتیجے میں یورپ میں بنا تھا, اور انہوں نے استعماری دور میں ساری دنیا میں ذہن کو پھیلایا ہے. اور ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ جو مسلم ایلیٹ ہے, وہ طبقہ جو ریاست کو, حکومت کو, وسائل کو کنٹرول کرتا ہے مسلمان ملکوں میں, ان کی تعلیم و تربیت جنہوں نے کی ہے وہ یورپی اقوام, یہ یورپی ذہن ہے, وہاں کا نظام ہے, وہاں کا نصاب ہے, یہاں بھی وہی پڑھتے ہیں, پڑھاتے ہیں. ان کا تاریخی تجربہ بہت مختلف ہے, کہ 2000 سالہ تاریخ ہماری 2000 سال تاریخ سے بہت مختلف ہے. یعنی خیر ہمارے دین کو تو آئے ہوئے 2000 سال بھی نہیں ہوئے ہیں, لیکن ان کی 2-2.5 سال کی ان کی ساری تاریخ نکلتی ہے, اور ہر چیز نکلتی ہے یونان سے, قبل مسیح کے یونان سے. ہر چیز کا آغاز وہاں سے ہوتا ہے. اس کے علاوہ اور اس سے پہلے کوئی چیز نہیں ان کے پاس, کوئی رول ماڈل نہیں ہے. ان کا جو تاریخی تجربہ ہے یورپ والوں کا, اس کے مطابق زندگی کے ہر معاملے کو وہ دیکھتے ہیں. اور انہوں نے اپنے دین کے ساتھ جو کچھ کیا, عیسیٰ علیہ السلام کے لائے ہوئے دین کے ساتھ, تراش خراش ترمیم, اور ابھی بھی جاری ہے, بدلتے رہتے ہیں. تو ہمارا اور ان کا بنیادی طور پہ
اختلافی یہ ہے کہ جس دین کو ہم مانتے ہیں اس میں جو چیزیں اللہ رسول نے طے کر دی ہیں ان کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا، اور جہاں اللہ رسول نے چھوڑ دیا ہے، آزادی دی ہے، وہاں ہم سوچ سکتے ہیں، انسانی عقل کو بروئے کار لا سکتے ہیں ان حدود کے اندر جو قرآن و سنت نے طے کر دی ہیں۔ اگر عورت اور مرد میں تقسیم کار کو ریوزٹ کرنا چاہیے تو کیا یہ ممکن ہے کہ ہم یہ طے کریں کہ بچے آئندہ مرد پیدا کیا کریں گے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ ہم یہ طے کریں کہ ماں کا دودھ بچے نہیں پئیں گے، باپ کا دودھ پیا کریں گے؟ یہ ممکن ہے؟ تو بنیادی سوال ہے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ جب کسی خاتون کے ہاں ولادت ہونے والی ہو اور وہ فوج میں افسر ہو، سرحد پر کھڑی ہو، تو ہم اس سے کہیں کہ چھٹی نہیں مل سکتی، سب کی چھٹیاں منسوخ ہو گئی ہیں، سرحد پہ ٹینشن ہے، ساری چھٹیاں منسوخ ہو گئی ہیں، لہذا تمہاری چھٹی بھی منسوخ، اور وہ پریگننٹ ہو؟ کیا یہ ممکن ہے؟ چھاتا بردار فوج میں عورت ہے اور وہ بھی اسی کیفیت سے گزر رہی ہے، ولادت ہونے والی ہے اس کے یہاں، کیا آپ اس سے چھلانگ لگوائیں گے؟ کمانڈو ہے وہ، آپ کسی مارکے میں بھیجیں گے اس عورت کو؟ آج تک دنیا میں کہیں ایسا نہیں ہوا، مغرب ملکوں پہ نہیں ہوا ہے۔ اور آپ جو سوال کر رہے ہیں، آپ جس ملک سے آئے ہیں وہاں تو بچوں کی پیدائش پر میٹرنل نہیں، پیٹرنل چھٹی بھی دیتے ہیں وہ تو، اور آپ اسے چھٹی پہ آئے ہوئے ہیں کہ دونوں مل کے بچے کو پالیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی باپ چھٹی پہ ہے، ماں چھٹی پہ نہیں ہوگی، چلو یہ کر لیتے ہیں، اب ماں چھٹی پہ ہوگی، اس کی مزید مدد کرنے کے لیے باپ کو بھی لگا دیا گیا، یہی ہے نا۔ تو جب یہ بنیادی تقسیم کار تبدیل نہیں ہو سکتی تو اس کا مطلب ہے کوئی فرق تو ہے نا دونوں میں کوئی فرق تو ہے۔ جدید سائنس کیا بتا سکتی ہے کہ دونوں ہیومن بینگ ہونے کے ناطے تو ایک ہیں، لیکن دونوں کی سائیکالوجی ایک ہے؟ کوئی کہہ سکتا ہے؟ باڈی ایک ہے، رول بھی ایک ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک طویل اسکیم جو انسانیت کی تخلیق کے حوالے سے بنائی، اس میں یہ رول طے کر دیا پہلے ہی دن سے کہ ایک ماں ہوگی، ایک باپ ہوگا۔ ماں کو کیسا ہونا چاہیے ویسا بنایا، باپ کو کیسا ہونا چاہیے ویسا بنایا۔ ایکسیپشنز کچھ ہے، لاکھوں میں یا 10,000 میں کہنے کا ایکسیپشن کو ہو جائے تو ایکسیپشن پہ بات نہیں کی جاتی ہے، عموم پر بات کی جاتی ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ جتنے بچے ہوتے ہیں دنیا میں کسی بھی چیز کے، بعض بچے تو منٹوں میں، بعض گھنٹوں میں، بعض دنوں میں چلنا پھرنا شروع کر دیتے ہیں، انڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں بہت جلدی۔ سب سے کمزور بچہ میرا خیال ہے کہ انسان کا ہوتا ہے، 2 سال تک وہ ماں کا دودھ پینے کا محتاج ہوتا ہے۔ جب فیمنزم کا دور آیا تو پہلے مرحلے پہ تو ماں کا دودھ چھوڑا دیا گیا کہ ماں کی شپ بگڑ جاتی ہے، اور ڈبے کا دودھ چل پڑا اسٹار بازی کے ذریعے سے۔ پھر ریورس گیئر لیا مغرب نے تجربے سے کہ بڑی خطرناک کام ہم کر رہے ہیں، اور اب جتنے بھی گائنیکولوجسٹ ہوں یا بچوں کے اسپیشلسٹ ہوں، وہ اگر دیکھیں کہ ماں اپنا دودھ نہیں پلاتی، بچ رہی بلا وجہ کے، طبی وجہ کے علاوہ کوئی وجہ ہے، تو ڈانٹتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں بہترین غذا بچے کی ماں کا دودھ ہی ہے، پلاؤ، چاہے تم اس کا کچھ بھی اثر بازی محسوس کرو، جاب کرتی ہو چاہے کچھ بھی کرتی ہو۔ تو انہوں نے مانا کہ ماں کو الگ چیز ہے نا، اس بچے کو جو 2 سال دودھ پیے گا ماں کا، اور 6-7 سال تک تو ماں کے ہاتھ سے کھائے گا، بچہ کھائے گا، یہ کھائے گی، اور اپنی ہر ضرورت کے لیے محتاج ہے کسی بڑے کی، تو وہ اس کو آپ ضرورت پوری کرتے ہیں نا، کیسے پوری کرتے ہیں؟ ڈے کیئر سینٹر میں ڈال کر کے، یعنی اس عورت کا بچہ ہے، اس بچے کو کوئی اور عورت یا کوئی مرد پالے، وہ ایک جاب پہ کریٹ کر دیا آپ نے۔ یہ عورت جو ہے، ہو سکتا ہے کہ خود بھی کسی ڈے کیئر سینٹر میں جاب کرتی ہو سکتا ہے کسی اور آفس میں کام کرتی ہو،
اس سے بچے کو چھین لیا 8 گھنٹے 9 گھنٹے کے لیے، اور بچے سے ماں کو چھین لیا۔ بھائی 5-7 سال تک تو بچے کو ماں کے ساتھ ایسے رہنا چاہیے جیسے جسم کا حصہ ہو اس کے۔ یہ تو خود آج ان کی تحقیقات ہوتی ہیں جو ماہرین نفسیات کے اور سماجیات کے اور بچوں کے، وہ کہتے ہیں کہ بچوں کو تو ماں کے ساتھ رہنا چاہیے، باپ کے ساتھ رہنا چاہیے۔ اچھا، جو شفقت چاہیے، جو صبر چاہیے بچے کو پالنے کے لیے اس کیفیت میں، آپ دیکھتے نہیں کہ بچہ یا بچی سال سوا سال ہو، بخار آ جاتا ہے، باقی گھر کے سب لوگ تو 1 گھنٹہ کھلا کر کے فارغ ہو جاتے ہیں، جو ماں ہوتی ہے وہ کسی حوالے کر کے نہیں سو سکتی۔ ماں کسی کو حوالے کر کے نہیں سو سکتی بچے کو، دادی سو سکتی ہے، یہاں تک کہ باپ بھی سو سکتا ہے۔ ماں کو نیند نہیں آئے گی اگر بچہ رو رہا ہے یا بے چین ہے یا بیمار ہے، نیند نہیں آئے گی، چاہے 1 رات ہو جائے 10 راتیں گزر جائے، اور عجیب و غریب مخلوق ہے وہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس اپنی رحمت کے پرتوں کے مطابق عورت کو پیدا کیا ہے۔ ایک اور بات بتاؤں آپ کو کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں، جو اس کی احسن صفات ہیں، جو ان کے ناموں بھی آتے ہیں، اس میں ایک رحمت بھی ہے۔ رحم، رحمت، محبت۔ اللہ تعالیٰ نے کسی صفت کو کسی انسان سے کوئی نسبت نہیں دی ہے مگر رحمت کو دی ہے، کہ اللہ تعالیٰ ماں کی رحمت کے مقابلے میں 70 گنا زیادہ صاحب رحمت ہے۔ ایک ماں کو اپنے بچے سے جتنا پیار ہے، اللہ تعالیٰ کو 70 گنا اپنا پیار اپنے بندوں سے ہے۔ 1:70 کا ریشیو اللہ نے خود قائم کیا، کسی اور صفت کو نہیں قائم کیا، اس سے نسبت نہیں دی۔ اور نسبت کس سے لی ہے؟ ماں سے لی ہے، باپ سے بھی نہیں دی ہے، ماں سے دی ہے۔ اور دنیا کا تجربہ بتاتا ہے کہ واقعی ایسی ہی صورتحال ہے۔ اپنے بچے پہ جان باپ بھی دے سکتا ہے لیکن ماں زیادہ دے سکتی ہے، یعنی اپنے بچے پر وہ شوہر کو بھی قربان کر دے گی۔ یہ ماں کی حیثیت ہے۔ اب اسے ریڈیفائن کیسے کریں گے نئے سرے سے؟ ہم طے کر لیں چلو یہ سارے کام ماں باپ کیا کرے گا، اور آئندہ جو ہے گھر کی سربراہ عورت ہوگی، لہذا وہ باہر بھی جایا کرے گی، سب کچھ کرے گی۔ پیدائش تو چونکہ مجبوری ہے وہی پیدا کرے گی، لیکن اس کے بعد پھر فارغ ہو جائے گی، باپ سارے کام کرے گا۔ تو یہ طبیعت، یہ مزاج، یہ نفسیات جو اس بچے کی پرورش کے لیے ناگزیر ہے، وہ اس باپ میں کہاں سے ڈالیں گے آپ؟ تجربہ تو یہ ہے کہ کوئی باپ یہ کہے اپنی بیوی سے کہ جاؤ بھائی آج تم اپنے کام کرو، جا کر آج میں بچوں کو دیکھتا ہوں، تو میرا خیال ہے کہ 2-3 گھنٹے بعد ہی وہ کال کرتا ہے کہ بھائی آ جاؤ، اب مجھ سے نہیں سنبھالا جا رہا ہے۔ یہی ہوتا ہے نا۔ اور ماں بیچاری سنبھالتی ہے، ایک بچے نے کتنے بچے پالتی ہے، لہذا بنیادی رول تو ریوزٹ ہو ہی نہیں سکتا۔ دوسری بات، اسلام نے کار جہاں چلانے کی جو بوجھ ہے، یہ بوجھ قرار دیا ہے، چاہے وہ معاش کا انتظام کرنا ہو، اپنے گھر کے تحفظ کا انتظام کرنا ہو، سہولتیں فراہم کرنا ہو، یا دیگر کام کرنے ہو، یہ بوجھ سارا مردوں پہ ڈال دیا اللہ تعالیٰ نے۔ خواتین کو ہلکا پھلکا رکھا ہے۔ کیوں رکھا ہے؟ نہ وہ جاب کرنے کی پابند ہے، نہ معاش کمانے کی پابند ہے، نہ ٹیکسی چلانے کی پابند ہے، نہ ادارے چلانے کی پابند ہے، نہ حکومت کرنے کی پابند ہے۔ اس اسلام نے سب چیزوں کو پریویلیج قرار دیا، ان سب چیزوں کو بوجھ قرار دیا۔ یہ ذمہ رہنا چاہیے آپ کے، وہ سارا مردوں پہ ڈال دیا ہے، خواتین کو آزاد رکھا ہے۔ اس کے ذمہ اتنا بڑا کام دے دیا ہے، اگلی نسل کی پیدائش، پرورش، پرداخت، تربیت، تعلیم، اتنا بڑا کام ہے کہ باقی سارے کام ایک پلڑے پر، اور عورت کا یہ کام جو وہ اپنی نسل گری کرتی ہے دوسرے پلڑے پہ، یہ پلڑا جھکا ہوا ہے، یہ پلڑا جھکا ہوا ہے۔ یہ تو ایکسپلائٹیشن ہے، خاندان کا سربراہ مرد کو بنا کے زیادتی کی گئی ہے۔ وہ سربراہی کیا بادشاہی ہوتی ہے؟ وہ تو بوجھ ہے۔ دوائی میں لاؤں گا، روٹی کا انتظام میں کروں گا، باہر لے جانا میں لے جاؤں گا، سارے مشکل کام میں کروں گا، رات کو نہیں سو سکا بیماری کی وجہ سے صبح آفس جاؤں گا۔ بیوی تو سو سکتی ہے نا۔ اور تو آج کل تو جدید معاشرے میں یہ ہو رہا ہے کہ صبح 2.5 سال کے بچے کا داخلہ ہو جاتا ہے اسکول میں، پاکستان میں۔ بچے کو بھیج کے اسکول 4-5 گھنٹے ماں فارغ ہوتی ہے، تو اکثر تو آرام کرتی ہیں، شوہر دفتر گیا ہوا ہوتا ہے۔ تو اگر یہ ری وزٹ کریں گے، ری ڈیفائن کریں گے، تو پریکٹیکلی ہو نہیں سکے گا، اور ہوگا
تو عورت اور مرد دونوں ہی بہت مشکل میں ہوں گے اور زیادہ فساد پیدا ہوگا. ضرورت یہ ہے کہ جو نیچرل تقسیم اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری کو تقسیم کی ہے اس کو بحال کیا جائے. اور کسی معاشرے میں اگر عورت کا استحصال ہوتا ہے یا زیادتی ہوتی ہے تو اس کا سبب یہ نہیں ہے کہ اسلام نے عورت کو کمتر قرار دیا ہے. انسان تو برتر قرار دیا ہے. جنت کس کے قدموں کے تلے ہے؟ باپ کے مقابلے میں کس کا حق 3 گنا زیادہ ہے؟ ماں کا. اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کس کو نسبت دی ہے؟ وہ بھی عورت ہے. عورت اگر بیٹی ہے تو باپ کی ذمہ داری ہے، ماں ہے تو بیٹی کی ذمہ داری ہے، بیوی ہے تو شوہر کی ذمہ داری ہے، بہن ہے اور اس کا باپ نہیں ہے یا شوہر نہیں ہے تو بھائی کی ذمہ داری ہے. تو عورت کی ذمہ داری سارے مرد اٹھانے کے پابند ہیں. یہاں تک کہ کسی کی بیوی اگر کروڑپتی بھی ہو اور اس کا شوہر ہینڈ ٹو ماؤتھ ہی ہو تو اپنی بیوی سے نہیں کہہ سکتا وہ شوہر کہ تم اپنے پیسوں میں سے گھر کا خرچہ پورا کرو. یہ نہیں کہہ سکتا وہ، چاہے بیوی جاب کرتی ہو یا نہ کرتی ہو. یہ سب مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کا سارے خرچے پورے کرے گا. تو یہ جو تقسیم ہے اللہ تعالیٰ کی، اس میں پلڑا جھکا ہوا ہے خاتون کی طرف. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ تبدیل کر دیا جائے تو عورت کے ساتھ زیادتی کریں گے. اچھا، گزشتہ کچھ عرصے سے اچانک یہ محسوس کیا جانے لگا ہے کہ خاندانی نظام بہت کمزور ہو گیا اور جو اچھے بھلے خوش و خرم جو گھرانے چل رہے تھے کئی دہائیوں سے وہ اچانک ٹوٹنا شروع ہو گئے. اور بظاہر اس کی کوئی وجہ بھی سمجھ میں نہیں آتی ایسی کہ جو بڑی واضح ہو. تو آپ کا کیا تجزیہ ہے اس صورتحال پہ؟ دیکھیے، میری سوئی تو اٹکی ہوئی ہے اسی جگہ پر کہ انسانی زندگی کی ساری اسکیم کا آغاز ہوا ہے تخلیق آدم سے، اور میں اس سے جدا کر کے نہیں سوچتا. تخلیق آدم کے نتیجے میں ایک دائمی کشمکش شروع ہوئی. وہ بندگی رحمان اور بندگی شیطان کی صورت میں. ایک طرف آدم اس کی اولاد اور دوسری طرف ابلیس اس کی اولاد. اللہ تعالیٰ نے جب اعلان کیا کہ خلیفہ بنانے لگا ہے تو کس کی پیدا نہیں کیا کسی کو اس نے. ابلیس کو خیال یہ ہوا کہ شاید وہ اللہ تعالیٰ میری عبادت گزاری سے بہت خوش ہے. اچھا، اللہ تعالیٰ جانتے تھے نا، اس کے قرآن میں اشارہ ہے اس کی طرف کہ ایکسپوز کرنا چاہتا تھا وہ کہ کتنا کھوٹ ہے اس کے دل میں، باطن میں. وہ مخلص نہیں ہے عبادت میں اپنے. تو وہ سمجھا کہ مجھے خلیفہ بنایا جائے گا. اس کے برعکس اللہ تعالیٰ نے ایک مخلوق پیدا کر دی، اور قرآن یہ کہتا ہے کیسے پیدا کی؟ کوئی نور لا کر، عرش کا کوئی حصہ ملا کر نہیں. زمین کہا گیا ہے کہ زمین کے مختلف خطوں کی مٹی جمع کی. حدیث میں آتا ہے کہ فرشتوں کو بھیجا اللہ تعالیٰ نے کہ زمین کے مختلف خطوں کی مٹی لے آؤ. اس مٹی کو گوندھا گیا، اسے سڑایا گیا، گلایا گیا، سکھایا گیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے ہاتھ سے بنایا. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا. واحد کا صیغہ ہے اور اپنا ہاتھ کہا ہے اللہ تعالیٰ نے. یہ بھی ان آیات میں سے جس کو آپ واضح طور پہ نہیں بیان کر سکتے مطلب کیا ہے، لیکن یہ تو لگتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے خصوصی اہتمام سے انسان کو بنایا ہے. کن فیکون سے نہیں بنایا ہے کہ آدم بن گیا. خصوصی اہتمام سے بنایا. پھر کہا کہ جب وہ بن گیا تو میں نے اپنی روح پھونکی یا اپنی روح میں سے پھونکا. روح کیا چیز ہے ہمیں نہیں پتا، لیکن یہ بھی اسپیشل کوئی کیس ہے کہ اللہ نے بیان کیا کہ میں نے اپنی روح پھونکی اور خلیفہ قرار دیا. تو ابلیس میاں جو تھے وہ جل بھن گئے. یہ کیا ہوا؟ اور جب اللہ نے کہا سجدہ کرو تو بھائی میں تو اتنی اعلیٰ مخلوق ہوں، فرشتوں میں اٹھتا بیٹھتا ہوں، اتنی عبادت گزاری ہے میری، اور میں تو آگ سے بنا ہوں. آگ تو مٹی کو جلا دیتی ہے اور یہ سڑی گلی مٹی سے بنا ہے، میں کیسے اس کی کروں؟ وہ مکر گیا. پورا مکالمہ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ سے بین کیا مکالمہ ہوا، رانا درگاہ ہو گیا. وہ اس دن سے اس کے دل میں آدم اور حوا اور ان کی اولاد سے دشمنی بیٹھ گئی. اسی لیے قرآن میں ایک جملہ بار بار آیا. جب آدم کو جنت میں داخل کیا گیا اس وقت جنت میں جب غلطی ہو گئی آدم و حوا سے پھل کھانے کی تو اس وقت، پھر زمین پہ اتارتے ہوئے، اور اس کے بعد بھی مختلف صحیفوں میں بار بار کہا گیا کہ تمہارا کھلا دشمن ہے.
شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، ابلیس تمہارا کھلا دشمن ہے، اس کی باتوں میں نہ آنا۔ سورہ اعراف میں کہا گیا کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے کپڑے اسی طرح اتروا دے جیسے تمہارے والدین سے اتروائے تھے۔ تو ابلیس کو انسان کے دشمن کی طرف پیش کیا گیا ہے۔ ابلیس کو زد پہنچی تھی ایک انسانی جوڑے سے، آدم و حوا سے، اور پھر ان کی اولاد سے۔ تو اس کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ یہ خاندان جو ہے اس عالم انسانیت کا پہلا ادارہ ہے، پہلا انسٹیٹیوشن ہے، فیملی۔ تو انسانیت کو بیخ و بن سے اکھاڑنے کے لیے اور انسانوں کو خلافت کے لیے نااہل ثابت کرنے کے لیے اور اس کو جنت میں واپس جانے سے روکنے کے لیے اور اس کو ارذل اور اسفل جگہ پہ پہنچانے کے لیے وہ سب کچھ کرتا ہے انتقاماً۔ اور اس کا ٹائم بھی ہے اللہ تعالیٰ سے، جو اس کا میں کہوں کانٹریکٹ سائن ہوا کہ اس نے کہا کہ قیامت تک مجھے مہلت دی گئی ہے، مجھے قیامت تک مجھے درمیان موت نہ آئے۔ اب پتہ نہیں کتنا بڈھا ہو گیا ہوگا ابلیس، لیکن قیامت تک کی مہلت لی ہے اس نے۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے۔ ایک شرط اللہ تعالیٰ نے لگا دی کہ تمہیں قدرت نہیں حاصل ہوگی انسان پر، یعنی جبراً کچھ نہیں کرا سکو گے۔ اسی لیے آتا ہے کہ جہنم میں ڈال دیے جائیں گے جہنمی تو آواز دیں گے کہ اے رب اس شیطان کو بھیجیے جس نے ہمیں اس انجام سے دوچار کیا۔ تو قبل اس کے کہ اللہ تعالیٰ کو جواب دیتے ابلیس پکارے گا، وہ بھی رب ہی کہے گا، وہ اللہ کا منکر نہیں تھا، وہ آدم کے اس مقام خلافت کا منکر تھا، سمجھنا چاہیے۔ تو کہ اے رب یہ جھوٹ بول رہے ہیں، میرا ان پہ کوئی زور نہیں تھا۔ سلطان لفظ استعمال کیا ہے، جو شروع میں استعمال ہوا یہاں بھی استعمال ہوا ہے، میرا کوئی زور نہیں تھا، میں نے بس دعوت دی تھی ان کو، انہوں نے دعوت قبول کر لی، اب رکتے۔ تو یہ میں نے اس لیے بیان کیا ہے کہ انسانی پوری تاریخ جو ہے اس کے بیچ میں جو روح ہے وہ یہی کشمکش ہے۔ پوری انسانی تاریخ خیر و شر، ابلیسیت اور آدمیت کی جنگ کا نام ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان پانی پہ تخت لگاتا ہے، دربار سجاتا ہے، کہتا ہے کہ آج کوئی ایسا کام کر کے آؤ کہ بس دل میرا باغ باغ ہو جائے، مزہ آ جائے۔ اس کے چہرے پھیل جاتے ہیں، خرابیاں کر کے آتے ہیں، پھر رپورٹ دیتے ہیں۔ ایک کہتا ہے کہ میں نے 2 لوگوں میں جھگڑا کرا دیا، خوب گالم گلوچ ہوئی، کہتا شاباش، لیکن وہ والی بات نہیں ہے۔ دوسرا کہتا ہے کہ اتنا جھگڑا کروا دیا میں نے کہ ایک دوسرے کو قتل کر دیا، شاباش، لیکن مزہ نہیں آیا۔ اس طرح سب رپورٹ دیتے ہیں۔ پھر ایک کہتا ہے کہ باس میں استعمال کر رہا ہوں، باس آج تو ایک خاندان میں میاں بیوی کو اتنا جھگڑا کروا دیا ہے کہ اب وہ ساتھ نہیں رہ سکتے، یعنی خاندان ٹوٹے گا۔ کہتا دل خوش، ٹھنڈ پہ گئی، پنجابی میں کہتا ٹھنڈ پہ گئی، تو آج تو جب مزہ آ گیا، سواد آ گیا، زبردست کام، شاباش، خوب شاباشی دیتا ہے۔ اس سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ اس کے نگاہ میں انسانیت کو بگاڑنے کے لیے سب سے اچھا طریقہ خاندان میں بگاڑ پیدا کرنا ہے۔ قرآن میں ایک واقعہ بیان ہوا ہے بابل کے بارے میں۔ عراق میں کوئی شہر تھا بابل، بابل بھی کہتے ہیں بابل۔ تو وہاں اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتوں کو انسانی شکل میں بھیجا، جادوگر بنا کر۔ انہوں نے دکان کھولی باقاعدہ، وہاں جادو کا بہت بڑا کام ہونے لگا تھا۔ تو لوگ پہنچ گئے جادو کرتے، تو وہ سب سے پہلا کام یہ کرتے تھے، خود قرآن نے کہا ہے کہ بیٹا جی حرام کام ہے، نہ سیکھو، یعنی ہمیں سکھائیں۔ حرام کام ہے تم سکھا دیں گے، لیکن سمجھو حرام کا بھی گناہ ہے، کہیں نہیں سکھاؤ۔ تو قرآن گواہی دیتا ہے کہ ان میں جو سیکھنے آتے تھے اکثر لوگ یہ کہتے تھے کہ میاں بیوی میں پھوٹ ڈالنے والا عمل بتاؤ۔ اس لیے خاندان کی بربادی، خاندان کی تباہی یہ شیطان کے جذبہ انتقام کا تقاضا بھی ہے۔ اس کے لیے کام آسان ہو جاتا ہے۔ ایک آدمی ویل پروٹیکٹڈ ہوتا ہے اگر اس کا گریٹر خاندان اس کی چاروں طرف ہو، فائنینشلی بھی، مورلی بھی، ایتھیکلی بھی، فزیکلی بھی، انٹلیکچولی بھی، سائیکالوجیکلی بھی۔ ایک آدمی محفوظ ہوتا ہے اپنے خاندان کے بیچ میں، وہ فرد ہو جائے، سٹیزن بن جائے، طرح بن جائے، تو پھر وہ تھریٹنڈ ہوتا ہے، کسی سے چھٹا سکتا اس کے۔ اور ابلیسی تہذیب نے یہی کیا ہے کہ معاشرہ نام کی چیز ختم کر دی ہے۔ معاشرہ خاندان سے بنتا ہے، معاشرے کا جو بلڈنگ بلاک ہے
وہ فرد نہیں ہے، خاندان ہے. کہتے نہیں افراد ہیں، یہ سب سٹیزنس ہیں. آپ الگ ہیں، یہ الگ ہیں، سب الگ ہیں. میاں الگ ہے، بیوی الگ ہے، بیٹا الگ ہے، بیٹی الگ ہے، والد الگ ہے، والدہ الگ ہے. سب میں ہیں، ایک فرد ہے. اسی لیے رشتے جو ہیں کمزور سے کمزور تر کیے گئے ہیں. ان سارے ملکوں میں شادی کا رشتہ مشکل بنا دیا گیا ہے. اس کے بغیر ٹھیک ہے، کوئی قانونی پابندی بھی تقریباً نہیں ہے. فرد تنہا ہو جائے تو ابلیس کا آسانی سے شکار ہوتا ہے. تو اس لیے خاندان اسلام میں بہت اہم ادارہ ہے. یہ انسانوں کی پوری تاریخ میں سب سے پہلے بننے والا ادارہ ہے. اسی روز بنا ہے جس روز انسان پیدا ہوا ہے. آدم و حوا کو بطور میاں بیوی جنت میں داخل کیا گیا ہے، اور یہ قیامت تک رہے گا. کمزور ہو سکتا ہے لیکن یہ مکمل ختم نہیں ہوگا. انسانیت کی بقا بھی اسی خاندانی نظام میں ہے. اگر سب الگ الگ ہوں تو بچے کو پرورش والا کرنے والا کوئی نہیں ملے گا جناب. جس طرح سے ان نام نہاد ترقی یافتہ ملکوں میں نسلیں رول جاتی ہیں اور سنگل پیرنٹ کا تصور ہے، ہمارے یہاں بھی دیا جا رہا ہے تصور سنگل پیرنٹ کا. طلاقوں کا ریشیو بڑھ گیا ہے آپ کے معاشرے میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ تم ان راستوں پہ چلو گے جن راستوں پر پچھلی قومیں چلیں. یہاں تک کہ اگر گو کے بل میں گھسے تھے وہ تو تم بھی گھسو گے. کسی نے پوچھا کہ رسول اللہ کیا یہ بنی اسرائیل کے راستے؟ آپ نے کہا اور کیا؟ تو جو جو کام ان لوگوں نے کیا ہے وہ سارے کام ہمارے یہاں کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو فنڈڈ کام ہے سارے کے سارے. یعنی اب جو فیملی کاؤنسلنگ اس لیے نہیں ہوتی کہ دونوں میں جھگڑے ختم کروا کے خاندان کو بچایا جائے میاں بیوی کو. وہ سہولت دیتے ہیں کہ طلاق اور زیادہ کیسے نچوڑو دوسرے کو. پورا الٹ ہے، بالکل تصور ہی مختلف ہے. اور آخری بات اس طرح میں یہ کہوں گا کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اپنے دین کو، ایمان کو، اخلاص کو، اخلاق کو، خاندان کو، نسل کو محفوظ رکھیں، مامون رکھیں، تو خاندانی نظام کو مزید مضبوط کرنا ہوگا. اور خاندان سے مراد میری یہ نہیں ہے میاں بیوی بچے، نہیں، گریٹر خاندان. ورٹیکل رشتے بھی، ہاریزونٹل رشتے بھی. رشتوں کے اوپر ایک جال ہوتا ہے، نیٹ ورک ہوتا ہے. جتنا بڑا دائرہ ہے ان میں تعلقات مستحکم ہوں، خوشگوار ہوں، ہموار ہوں، تو اتنا ہی زیادہ اس کا امکان ہے کہ دنیا میں فساد کی جگہ صلاح اور اچھائی پروان چلے. تو میں تو کہتا ہوں ایمان سلامت رکھنے کی بھی ضروری ہے کہ خاندانی نظام باقی رہے اور اچھے انداز میں باقی رہے. اسی اللہ تعالیٰ نے خاندان کے حقوق بہت زیادہ رکھے ہیں، اور رشتوں کو ملانے کو صلہ رحمی کہا ہے، عظیم نیکیوں میں سے ہے. رشتوں کو توڑنے کو، کاٹنے کو قطع رحمی کہا ہے، جو گناہ کبیرہ ہے. صلہ رحمی سے عمر بڑھتی ہے اور رزق بڑھتا ہے حدیث کے مطابق. کہ کوئی چاہتا ہو کہ اس کی عمر بڑھے اور اس کا رزق بڑھے تو صلہ رحمی کرے، رشتوں کو جوڑے، یعنی خاندان کو مضبوط کرے. اس کے برعکس شیطان یہ چاہتا ہے کہ خاندان ٹوٹے، عمر بھی برباد ہو، زندگی بھی خراب ہو، جھگڑے بھی بڑھیں، اور انسان جو ہے تنہا ہو کر بڑا آسانی سے شکار بنے. اچھا، اگلا سوال یہ ہے کہ دیکھا یہ گیا ہے کہ آج کل والدین اور بچوں کا جو تعلق ہے وہ بھی وقت کے ساتھ ساتھ ایوالو ہو گیا ہے. یعنی کچھ دہائیوں پہلے یہ شکایت تھی کہ والدین اور اساتذہ جو ہے بچوں پہ مار پیٹ اور بیجا تشدد بہت کرتے ہیں. تو آج کل تو وہ شکایت ختم ہو گئی ہے، لیکن اب دوسری شکایت یہ پیدا ہو گئی ہے کہ بچے جو ہیں والدین اور اساتذہ پر تشدد کرنا شروع ہو گئے. تو آپ اس نئے سینیریو کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دنیا میں کس کا طوطی بول رہا ہے، کس کا میڈیا ہے، نظام تعلیم اور نظام تربیت کس کے ہاتھوں میں ہے؟ وہ جواب دیں کہ ایسا کیوں ہونے لگا ہے. اگر والدین یا اساتذہ غیر منصفانہ طور پر اولاد کو یا بچوں کو پیٹا کرتے تھے تو اس کا جو منفی حصہ کم کر دیجیے. میں اپنی مثال دیتا ہوں کہ بہت کم پٹا میں اپنے والد صاحب سے. ہمارے والد صاحب ناراض ہوتے کانے ہٹتے تھے. ایک آدھ دفعہ غصے میں انہیں پیٹ دیے بس. اور میں نے بھی اپنے بچوں کو بہت کم پیٹا ہے. اور میرا اصول یہ تھا کہ بچوں پہ ہاتھ اس وقت اٹھائیں جب آپ نے ہوش میں ہو. جب غصہ اتنا زیادہ آ جائے کہ آپ کو کنٹرول نہ ہو اپنے اوپر تو ہرگز ہاتھ نہ لگائیں. پورا کنٹرولڈ غصہ
کہ آپ کو پتہ ہے کہ کہاں کتنے زور سے مارنا ہے، کتنے سے مارنا. میں تو یہ کرتا تھا کہ پلاسٹک کے ہینگر ہوا کرتے تھے کمزور سے، جو ایک دو دفعہ بھی ٹوٹ جاتے تھے، لیکن دہشت ہو جاتی تھی، اس روپ پڑ جاتا تھا. اگر استعمال کیا تو وہ کیا، باتوں کو بھی چھوڑ دیا میں نے بچوں پہ استعمال کرنا. اور میرے بچے الحمدللہ، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، میں خوش نصیبوں میں سے ہوں، اللہ تعالیٰ نے کو اچھی اولاد دی ہے. لیکن فرض کرنے کے پرانی روایت کے مطابق والدین بہت پیٹا کرتے تھے، ٹیچر پیٹا کرتے تھے، وہ کم کر دیجیے. لیکن جو چیز بھی تبدیلی آ رہی ہے یا آئے گی، تو اس وقت تو ساری تبدیلیوں کی لگام ہے ہی ان کے ہاتھوں میں جن کی ذہنی ساخت مغرب کی ہے. لہذا جواب دے وہ نہیں چاہیے، الٹا ہوتا ہے. مسئلہ کسی نے پیدا کیا، جواب کسی اور سے لے رہے ہیں آپ. اگر معاشرے میں اغوا ہو رہے ہیں لوگ، قتل ہو رہی ہیں بچیاں، تو اس کو مذہب سے جوڑتے ہیں. بھائی سارے آپ نے پیدا کیے ہیں سارے حالات. جب اس طرح ایک جرم ہوتا ہے تو اس کو کہیں اور لے جاتے ہیں، کہتے ہیں سیکس ایجوکیشن ہونا چاہیے. ارے بھائی بچے کو کسی نے مار دیا تو اس میں سیکس ایجوکیشن کا کام بھی ذکر آ گیا. لیکن چونکہ ایجنڈے کا حصہ ہے شیطان کے کہ انسانی معاشروں میں شرم، حیا، خدا خوفی، پارسائی، رشتوں کا احترام، بڑے چھوٹے میں فرق، ان سب کو ختم کر دیں. لہذا قانون سازی بھی ہوگی آپ کے یہاں، دیکھیے گا آپ جبرن چیزیں کی جائیں گی، اور جو قوتیں مخالفت کریں گی ان کو پہلے سے ہی انتہا پسند، تاریخ خیال، بیکورڈ ذہنیت والے لوگ کا نام دے دیا جائے گا. لیکن اس کا مقابلہ کرنے کے لیے میری ذاتی رائے یہ ہے کہ کسی شکست خوردہ انسان کا کام نہیں ہے. جو اسلام کو ٹھیک سمجھتا ہو، جڑ کو جانتا ہو، جڑ پہ بات کرے. آپ دیکھیں گے کہ اسلام مخالف جو لوگ ہیں وہ جڑ پہ بات نہیں کرتے، وہ شاخوں پہ کرتے ہیں. اچھا یہ بتاؤ جناب، عورت مرد برابر کیوں نہیں، دونوں گواہی برابر کیوں نہیں ہے، دونوں کا وراثت حصہ برابر کیوں نہیں ہے؟ ہم جواب دینے لگتے ہیں، اس میں الجھتے ہیں. پر اسلام کی پوری اسکیم سمجھیے، وہاں تقسیم کار سمجھیے، ذمہ داریاں اور بوجھ کو کس کے سپرد کیا گیا اس کے بعد سمجھیے. تو بعض باتیں تو اسلام کی ایسے لگیں گی کہ بالکل الٹ ٹکر لگیں گی جو مغرب کہہ رہا ہے. آپ کو لگے گا کہ اسلام عورت کا استحصال نہیں کرتا، عورت کو فیور کرتا ہے، عورت کو امتیازی مقام دیتا ہے، مرتبہ مقام دیتا ہے، مرد پہ زیادہ بوجھ ڈالتا ہے. آپ کو بالکل ادروائز دوسری لگے گی، یعنی صورتحال ہی بدل جائے گی، بشرطے کہ پوری بات سمجھیں. تو ہمیں دین کو سمجھنا چاہیے ٹھیک سے، اس پہ یقین کرنا چاہیے اور مضبوط بات کرنی چاہیے. الفاظ کا چناؤ ٹھیک ہونا چاہیے کہ جس سے ایکسپلائٹیشن نہ ہو. جو فریق کمزور ہوتا ہے نا موقف کے لحاظ سے، وہ آپ کے الفاظ میں سے کمزور کوئی لفظ استعمال کر کے ایکسپلائٹ کرتا ہے اور آپ کو ڈیفینسو کر دیتا ہے. اور جو اصل بات رہے ہوتی ہے، اصل دلیل آپ کی ہوتی ہے، اصل پوائنٹ ہوتا ہے، اس کو پس منظر میں ڈال دیتے ہیں اور اپنے جو الزامات لگانا چاہتے ہیں وہ لگاتے ہیں. اسے بہت ہی لاجیکل، بہت ہی اچھے انداز میں بات کرنے کی ضرورت ہے. لیکن اس کے ضروری ہے کہ آپ کا ایمان اور یقین اپنے دین پہ، اپنی تہذیب پر مضبوط ہو. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.